अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो जिसका था इंतज़ार वो शाहकार आ गया है, यानी लास्ट फाइनल एपिसोड ऑफ आतिशम। लास्ट पार्ट, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा। तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबी है, दिल गुर्दे और सब कुछ संभाल लें, ठीक है। तो मैं भी आपको बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से लेकर चलती हूँ फाइनली लास्ट एपिसोड की तरफ। आज सबके लंबे लंबे और प्यारे प्यारे तबसरे मुझे मिलने चाहिए, वरना मैं नाराज़ भी हो सकती हूँ और आपको अगले नावल में गैप भी दे सकती हूँ। जितना मुझे खुश करेंगे उतनी जल्दी मैं जानान लेकर आऊँगी। तो जल्दी से चलते हैं आतिशम की 60 एपिसोड पार्ट 8। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाशिर को एडमिट कर दिया गया था। इसे वापस हॉस्पिटल गाउन में आना पड़ा। 10 मिनट में उसकी कंडीशनिंग थेरेपी शुरू होने वाली थी। एमएल की टीम में मजीद 2 सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट, सर्जन, मेल डॉक्टर्स और मेल ही नर्सिंग स्टाफ था। क्योंकि एमएल ने हाशिर की नेचर मद्देनज़र रखते नर्सिंग स्टाफ पर भरपूर तवज्जो दी थी। वो खुद भी सर्जन लुक में ग्रीन कलर के कपड़ों में मलबूस नर्सिंग स्टाफ से हाशिर के तमाम वर्किंग फंक्शंस की डिटेल्स ले रही थी, और उसकी नज़र हाशिर पर भी जाती जो फ़ोन पर सबकी गुड लक विशेस वसूल कर रहा था। जैन और माहिर ने भी इसे गेट वेल सून का मैसेज किया। हाजरा नानो ने बहुत सी दुआएं दी। अमार और बासिल ने भी हर दर्द से निजात की दुआ के साथ प्यार भी भेजा, जबकि माहा और रहमान की जानिब से भी बेपनाह प्यार मिला। एमएल ने स्टाफ को थेरेपी की तैयारी का कहा और खुद वो मुस्कुराती हुई अपने हैंडसम मगर अभी उदास से दिखाई देते पेशेंट तक आई। सब मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। वो एमएल को देखे सर उठाकर बोला, जिस पर एमएल ने हाथ आगे करते फ़ोन मांगा। जनाब ने सख्त नाचार होते बोरियत से बचने का ये आखिरी जरिया भी तबीबा साहिबा को थमा दिया। सबकी दुआएं लगें कि ट्रीटमेंट थोड़ा पर्सनल है, इसलिए मेरे अलावा कोई लेडी नहीं होगी इस प्रोसीजर में। मैंने आपकी शर्मो ख़या को भांप लेते ये इंतज़ाम किया। वो शुक्रगुजार सा मुस्कुराया, लेकिन थोड़ी शर्म तो उसे बहरहाल एमएल से भी आ रही थी। जबकि हाशिर के कान सुर्ख देखे वो मुस्कुराई और खुद ही मौजू बदला। ये ट्रांसप्लांट 3 तरह के होते हैं। अगर पेशेंट को अपने ही अच्छे स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट किए जा रहे हों तो हम इसे ऑटोलोगस कहेंगे। अगर आइडेंटिकल ट्विंस के सेल्स हैं तो वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिंगेनिक कहलाएगा। लेकिन आपके केस में डोनर की जानिब से ये सेल्स लिए जा रहे हैं तो आपके बोन मैरो ट्रांसप्लांट की किस्म एलोजेनिक कहलाएगा। और सबसे अच्छी बात हाशिर की बिल्कुल पेनफुल नहीं, कि बिल्कुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा है। हाशिर को ये सब तो समझ ना आया, क्योंकि इसे बस अपनी हेमेटोलॉजिस्ट एमल फजील का हाथ पकड़ लेने पर ही महसूस हो रहा था वो अब कोई दर्द नहीं झेलेगा। वो उसका हाथ दबा रही थी। तुम साथ होगी, बस इतना बता दो। वो हाशिर की बेकरारी पर पास ही बैठी। वो बेशदीद नर्वस था। मैं साथ नहीं, पास होंगी। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आपको कल होश में लाया जाएगा और कम से कम 2 माह हॉस्पिटल स्टे। लेकिन मैं हर पल आपके साथ हूँ, तो ये मुश्किल वक्त नहीं बनने दूंगी आप पर। मेरे सबसे लाडले और लंबा स्टे पाने वाले वीआईपी पेशेंट होने वाले हैं आप, जो मेरे दिल में भी घुस के बैठे हुए हैं मुद्दत से। वो अपने ही ध्यान में बोलते बोलते ये जो मोहब्बत का राज खोल बैठी वो ज़रा ख़तरनाक हुआ। जबकि इसे क्या पता, हाशिर तो उसकी मोहब्बत के बारे पहले ही बाखबर है। वो मेरा मतलब, वो घबरा सा जाते नजरें ज़ेरक कर गई। हाशिर बस उसे देखता ही रहा, यहाँ तक कि एमल की पलकें नम हो गई। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं एमल। इसे दबा दबा रोता महसूस किया हाशिर ने उसकी ठोड़ी पकड़ते उसका चेहरा ऊपर किया, तो वो भीगी सुर्ख आंखों से हाशिर को देखने लगी। जब तक आप खुद को अजियत दे रहे थे तब तक जुर्म लगती थी कि कैसी मोहब्बत है जो आपकी तकलीफ को कम ही नहीं कर सकती। मुजरिम ही लगती थी जब आपको कभी छुप कर देखती थी कि मेरे होते ये शख्स क्यों अकेला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे जुड़े अपने अरमान को पूरा कर रही हूँ हाशिर। वो इतनी मजबूत, इतने बड़े ओहदे की डॉक्टर बच्चों की तरह हाशिर सियाल के लिए तड़प रही थी। वो कोई लफ्ज़ ही ना रखता था इस वक्त, सिवाय बस इसे देखता रहे। वो इसे दुनिया जहाँ से खूबसूरत लग रही थी, हालांकि वो इतनी गोरी चिट्टी या बहुत तोप की हसीन ना थी। मासूम सी गंधमी रंगत की मालिक, शफाफ रंग और गहरी
अपने अंदर डबो लेती आंखों वाली, जिनसे हाशिर को तो बस सुकून ही मिल रहा था। मैंने नानो के साथ तुम्हारी बातें सुनी थी, ऐसा लगा जैसे तुम बहुत टूट कर चाहती हो मुझे, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें वैसी चाहत अचानक ना मिली तो दिल छोटा मत करना। मैं तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हूँ, तो मुझे भी मोहब्बत तुमसे ही होगी। शायद हो चुकी हो, मुझे इल्म होना बाकी हो, लेकिन अगर किसी की मौजूदगी, किसी का साथ आपको बिना नींद की गोली सुला दे तो वो बहुत कीमती है अमिल। और तुमने ये जो अचानक मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे ज़िंदगी से प्यार करवा दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था यूँ, कभी किसी औरत के करीब यूँ बैठा हूँगा, ये तक नहीं सोचा था। थोड़ा हिचकिचा जाऊँ या घबरा जाऊँ तो प्लीज़ उदास मत होना। मैं इसी आदम बेजार नेचर का मालिक रहा हूँ हमेशा। इसके बावजूद मुझे तुम अजनबी नहीं लगती। ना तुम्हारा छूना और हाँ, वो गले लगना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। वैसे अब भी मौजज़े की माने देख रही थी, सांस रोककर, लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट और आंखों में नमी लिए, जैसे उसकी सांस सांस हाशिर को खुलकर जीता देखे आसान नहीं पा रही थी। मैं आपको किसी एहसास के लिए तरसने नहीं दूंगी हाशिर, सब बन जाऊंगी आपके लिए। 2 ही तो काम किए हैं मुझे निकम्मी ने, एक मेडिकल की पढ़ाई, दूसरा आपसे मोहब्बत। आप कभी खुद को मेरी नज़र से देखें तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा। इतने मासूम आदमी कहाँ मिलते हैं आजकल जो बस हक पर ही खुश हो जाएं। वो उसका चेहरा हाथों में बड़े प्रोफेशनल से पर्सनल होती इतनी प्यारी लग रही थी कि मरीज का दिल कंट्रोल खो रहा था। ऊपर से एमल की इख्तितामी शरारत हाशिर को उकसाने की कोशिश, जिसे वो समझ भी गया था तो अंदर से मीसना, बस बाहर से जनाब एक्स्ट्रा डिसेंट थे। तो मेरी डॉक्टर हो एमल, मुझे क्यों लग रहा है यहाँ इस वक्त मेरी वाइफ मौजूद है। वो भी तो शरारतें भाम कर दुगनी शरारत करना जानता था। एमल ने हाथ हटाए और हाशिर के दोनों हाथों को थामे से फिर देखा। जो आपको चाहिए हुई बन जाऊंगी, एक थोड़ी पर्सनल बात करनी है मुझे आपसे। वो तमहीद बांध रही थी, जिसका मतलब था कुछ खतरनाक ही है। वो संजीदा हुआ। हाँ कहो। वो इसे एतमाद के संग बात कहने की हिम्मत देता बोला तो एमल ने नजरें झुकाई। जब तक ये न्यू सेल्स आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स ना बनाने लगे और इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर काबू ना कर लें, हम बेबी के बारे प्लान नहीं कर सकते। मुझे पता है आप कहेंगे ये लड़की कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रही है, पर आप मेरे हस्बैंड हैं। हमारे बीच की स्टेज भी आएगी तो सोचा आपको बता दूं। वो हनूज ये सब बताते नजरें झुकाए ही रही, जबकि हाशिर मुस्कुराती आंखों से इसे कुछ देर देखता रहा। फिर तकिए से कमर उठाए एमिल का माथा चूमते, उसके हाथों से अपने हाथ छुड़वाते एमिल का चेहरा हाथों में भरा। वो हाशिर के अभी भी सुर्ख होते कान इमेजिन कर रही थी, पर यह क्या, ये आदमी तो बहादुर हो गया था। कि तो मुझे अंदाजा था, फिर भी बताने का शुक्रिया। मैं स्टेज पर अभी नहीं आऊंगा, डोंट वरी। वो उसकी गहरी मुस्कुराहट देखते जैसे उलझ गई। मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब वो यूं कंफ्यूज थी जैसे अपनी बात समझा ना पाई हो, जबकि वो जानबूझकर जरा अपना मूड संवारने को इसे तंग कर रहा था। मुझे पता है, मतलब हम अभी करीब नहीं आएंगे। हाशिर ने मुस्कुराती आंखों को संजीदा कर एक बार फिर एमल की जान होश की। वो रूहान सी होकर जवाबन इसे देखने लगी, तभी वो हंस पड़ा। जनाब ने अपने सुर्ख कानों को मर्दाना वार मुकाबला करते कवर किया। इस पर तो उसे ऑस्कर मिलना चाहिए था। बुद्धू हैं आप। एमल बौखला कर उठने लगी क्योंकि स्टाफ अंदर आने की इजाजत चाहता था, पर हाशिर ने उसको वापस बिठा दिया। वो दम साधे हाशिर को देख रही थी। तुम मियाँ बीवी के लिबास होने की सही डेफिनेशन पर पूरा उतरी हो। मैं छेड़ रहा था तुम्हें। मुझे अच्छी लग रही हो तुम, तुम्हारा यूँ मेरे करीब होना, मैं तुम्हारे करीब रहूँगा, डोंट वरी। और जब तक मेरी डॉक्टर साहिबा नहीं कहेंगी, मैं ज़्यादा करीब नहीं आऊँगा तुम्हारे। वो हफीफ सी गुलाबी हुई गाल जैसे हाशिर की बदली बदली नज़रों की तमाज़त से दहकने लगे, पर वो संभल गई। खुद को इन नज़रों की शोखी के वार से बचाए उठी और जाते जाते रुक कर इसने प्यार से हाशिर की गाल से हथेली जोड़ी। उसके हाथ पर हाथ रखे चेहरे से दबाता लम्हा भर एमल को देखे मुस्कुराया। आई लव यू सो मच हाशिर, वाकई टूट कर चाहती हूँ, मेरी आंखों की ठंडक है आप। वह इसके आगे खुद को रोक ना सकी, वो था ही इसे बेहद प्यारा, जान से कहीं दर्जे कीमती। ऐसे करोगी तो बेहोश होने से इनकार कर दूंगा डॉक्टर। हाशिर ने अपनी आंखें मूंद कर
ایمل کی ہتھیلی کو اپنی گال سے مزید قریب کر لیا، پھر ہونٹوں سے جوڑتے چوما جیسے اس ایک لمس سے اس نے زندگی کی پوری طاقت کھینچ لی ہو۔ وہ کام سا اٹھی جب حاشر کے ہونٹوں نے اس کی ہتھیلی چومی۔ اس انکار کی اجازت نہیں دوں گی آپ کو۔ ایمل نے نرمی سے ہاتھ کھینچنا چاہا تو اس آدمی نے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے مضبوط شانے پر جماتی اس پر باقاعدہ جھک آئی۔ ایمل کو لگا دل کی دھڑکنیں کانوں میں اتر آئی ہوں۔ جب ہوش میں آؤں گا تو پہلا چہرہ تمہارا دیکھنا چاہتا ہوں ایمل فضیل۔ وہ سرگوشی سی کر گیا جس نے ایمل کی دھڑکنیں مزید تیز کر دی۔ ایمل کی پلکیں بھر آئیں۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وعدہ، آپ کے جاگنے تک یہ چہرہ کہیں نہیں جائے گا۔ یہ آنکھیں آپ پر جمی رہیں گی حاشر سیال۔ اب چھوڑیں ہاتھ، سٹاف یہ ہسبینڈ وائف میٹنگ اینڈ ہونے کا منتظر ہے باہر۔ وہ گالوں میں اترے گلابوں کے سنگ مسکراتی ہاتھ چھڑوانے لگی، پر وہ تکیوں سے لگا مست و محمور نظروں سے اپنی ڈاکٹر کو تاڑنے میں لگا تھا۔ میرے جاگنے پر یہ میٹنگ یہیں سے شروع ہو سکتی ہے ڈاکٹر ایمل۔ وہ اب سچ میں گھبرا رہی تھی۔ بندے میں شوہرانہ پنجو جاگ رہا تھا۔ ہونٹوں کو ہسارنے والی مسکراہٹ سمیت وہ ذرا پہلے ہاتھ کو شکنجے سے نکالنے لگی۔ کیوں نہیں، ابھی میرے معصوم سے پیشنٹ بن جائیں شاباش۔ وہ فوراً مکھن لگتے ہی ایمل کا ہاتھ آزاد کر گیا، جبکہ ایمل نے حاشر کے سر کے بالوں میں ہنس کر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے گئی، لیکن پیشنٹ صاحب کے موڈ کو جیسے چاند ستارے ہی تو لگ گئے تھے۔ وہ سیدھا واپس ہاسپٹل ہی آیا۔ اسے روحا آنٹی کی فکر تھی، تبھی وہ ان کے پاس باہر لان میں چلا آیا۔ وہ رات کی تاریکی اور ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوا میں خاموشی سے ٹہل رہی تھی۔ عمار کے پاس آنے پر وہ رکی اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کچھ کھایا تم نے؟ روحا نے اسے پاس رکتا دیکھتے ہی فکر مندی سے پوچھا تو اس نے سرسری سا ارد گرد دیکھتے سر ہلایا۔ جی کھا لیا، میڈیسن بھی لی، میں تبریز سے مل کر آ رہا ہوں۔ اسے بتا دیا کہ رملہ زندہ ہے، کل پہلی ہی پیشی میں اس کا فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کے خلاف سارے ثبوت اور گواہ تیار ہیں۔ آپ بھی گواہی دینے والی ہیں روحا چچی، اس نے کیسے آپ کو ساری زندگی دماغی اور جسمانی اذیت دی۔ عمار نے سیدھا سباؤ ہی انہیں یہ معاملہ بتایا، جس پر روحا کے چہرے پر آتی تکلیف کی پرچھائیاں بہت واضح تھیں۔ اسے کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو وہ اس قدر پستی میں نہ گرتا عمار۔ روحا کے لہجے میں خفیف سی رحم دلی تھی، جو در حقیقت ہر کسی کے دل میں تھی، لیکن ایسے لوگوں کو بار بار معافی یا موقع دینا صرف بے وقوفی ہوتی ہے۔ نہیں چچی، بابا نے کوئی کوتاہی نہیں کی، جو کیا ان کے ماں باپ نے کیا، اور تبریز نے اپنے ماں باپ کی زیادتیوں کا بدلہ خود سے جڑے ہر فرد سے لیا۔ بابا آخر مزید کیا کرتے؟ انہوں نے وہ سب کیا جو ممکن تھا، لیکن وہ سدھار کے قابل نہیں ہے۔ وہ خطرناک ہے، وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ مجھے بھی کہیں نہ کہیں اس پر ترس آ رہا ہے، لیکن آپ خود بتائیں کتنے لوگوں کو بیک وقت اس خبیث نے مارنے کی کوشش کی۔ اسے سزا ملے گی تبھی وہ ہدایت پکڑے گا، اور اگر اسے کسی طبی یا نفسیاتی مدد کی ضرورت ہوئی اسے وہ بھی فراہم کی جائے گی۔ آپ اپنا دل مضبوط رکھیں۔ عمار نے انہیں بہت جامع انداز میں ہر چیز بتائی اور روحا کو سمجھ بھی آ گئی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، بس جس انسان کے ساتھ ساری زندگی ناقدری سہتے گزار دی، جیسا بھی تھا عادت تھی مجھے اس کی، اس عادت کو جانے میں وقت لگے گا۔ عمار نے انہیں دھیرے سے خود سے لگایا۔ وہ جانتا تھا ان کے لیے اب بقیہ عمر اکیلے رہنا آسان نہیں۔ آپ کو میں اور رملہ اکیلا پڑھنے نہیں دیں گے چچی، ابھی تھوڑی دیر تک باسل اور اجر آئیں گے، آپ ان کے ساتھ حویلی چلی جائیے گا۔ رملہ جب تک ہاسپٹل ہے میں ہوں اس کے پاس۔ کل تھوڑی دیر ہیرنگ پر جانا پڑے گا سب کو، لیکن یہاں اس کی بہت اچھی کیئر ہو رہی ہے تو فکر مت کریں۔ وہ اس کے ڈھارس دینے پر ہر اداسی سے پاک مسکرائیں۔ روبرو ہوئی تو عمار کی گال پیار سے سہلائی اور مان بھی گئی۔ 10 تک رملہ کو نیند میں رکھا گیا، پھر باسل اور اجر بھی آئے۔ ان سب کی فکریں حاشر کے سنگ بھی لپٹی تھیں، پر اس کا ٹرانسپلانٹ ابھی بھی جاری تھا۔ اجر اور باسل تھوڑی دیر رکے، پھر وہ روحا کو لے کر چلے گئے، جبکہ عمار تھوڑی دیر بعد رملہ کو دیکھتا رہا۔ روحا کو حویلی میں سب نے دل سے خوش آمدید کیا۔ ہر کسی کا انداز اور رویہ ان سے دل جوئی کر رہا تھا۔ کوئی بھی تبریز کے کیے کی سزا رملہ یا روحا کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابن رحمان نے یہ تک کہا کہ جتنی سیال حویلی ان کی اور ماہا کی ہے اتنی ہی روحا کی ہے، اور روحا کو اکیلا ویسے بھی ماہا خود بھی نہ رہنے دیتی۔ وہ روحا کو سنبھال لیں گی، اس کا انہیں پورا یقین تھا، کیونکہ تبریز نے جس قدر اذیت باقی سب کو دی، اس سے بڑھ کر روحا اور رملہ کو دی تھی۔
माहा ने उसका कमरा भी खुद सेट किया और सोने से पहले वो उसके पास भी आई। बाकी सब भी सो चुके थे। हाजरा बस नवाफिल में मसरूफ थी, क्योंकि जब तक हाशिर की जानिब से कोई खबर ना आती उन्हें करार मिलने वाला ना था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना मुझे। रोहा ने फौरन नफी की और सर झुका गई तो माहा जो दरवाजे में खड़ी थी अंदर आती रोहा के पास बैठ गई। उन्हें वो शर्मिंदा लग रही थी। तबरेज़ ने जो किया आपके साथ मालूम हुआ मुझे माहा पिया, बहुत ही घटिया इंसान निकला जिस पर मैंने सब कुछ लुटा दिया। आपकी तकलीफ का अंदाज़ा है मुझे, हर तकलीफ का मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रोहा की आंखों में आंसू तो थे लेकिन बेवजह की नदामत भी थी जो माहा को बिल्कुल अच्छी ना लगी। उल्टा उनका दिल दुख गया। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं और ख़बरदार तुम ऐसे मुरझाई और नदामत में घिरी दिखाई दी। इस घर की मालिक तुम भी हो और अब तुम्हारा मुकाम और बुलंद है कि तुम इस घर के बड़े बेटे की सास भी हो। हम सब मिलकर रहेंगे रोहा, ये सारे जख्म भर जाएंगे, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। माहा ने उसके आंसू पोंछे पर वो शदीद कर्ब से दो चार थी। अपिया वो जैसा भी बदबख्त हो, मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था उसे। मैंने हमेशा उसके करीब रहने और जाने की कोशिश की। उसे तो मुझसे औलाद भी नहीं चाहिए थी। ये तो मैंने रो रो कर सिसक सिसक कर उससे ये हक मांगा था कि मैं मर जाऊंगी अकेली, मुझे बच्चा चाहिए। वो मुझसे मेरी बातें नहीं करता था। आपने कभी ऐसी सुहागिन देखी है जिसके शौहर ने उसे कभी प्यार से ना देखा? शादी को 25 साल होने के बावजूद भी एक पल मोहब्बत का नहीं दिया, क्योंकि उसे भाई के हिसारे से आगे मेरी अहमियत कभी नजर नहीं आई। बस तकलीफें कहता था, रोता था। भाई से जुनून वाला प्यार था उसे। मैं उसकी तकलीफें सुन सुनकर उसकी आदी हुई। अब भले वो बिल्कुल ठीक सजा पाएगा लेकिन मेरा दिल उसे चाहना नहीं छोड़ सकता। वो दिमागी तौर पर इन 25 सालों में बहुत तड़पा है। अकेले चिल्लाना, रोना, चीखना और इस बीच मुझ पर हाथ उठा देना। रमला को मैंने ये सब कभी पता नहीं चलने दिया कि उसका बाप किस कदर दिमागी मरीज है, लेकिन बहरहाल वो मुझसे भी ज्यादा हसास थी तो सब समझती थी। मैं नहीं जानती इस जालिम के बिना जिंदगी कैसे गुजारूंगी अपिया। रोहा का यूं सिसकना, तड़पना और गिड़गिड़ाना माहा की आंखों में भी तकलीफ भर गया। उन्होंने रोहा को अपने सीने लगाकर तसल्ली दी, क्योंकि उनके पास रोहा के दिल का कोई मरहम न था। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता रोहा, मुझे देख लो। प्यार करने वाले शौहर के होते हुए भी मैं दूर रही, इससे कभी कुछ खुलकर ना कह सकी। वो भी मेरे सामने इसी सर्द महरी के सबब कभी ना खुले। तो मेरी जान, हर किसी की जिंदगी का एक ना एक पहलू हारदार हुआ करता है। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है लेकिन तुम अपनी खुशी अब रमला के आबाद होने में ढूंढना। अल्लाह ने चाहा तो जल्द तुम दादी बन जाओगी, फिर इस जालिम की याद ज्यादा तकलीफ नहीं देगी। मेरी तो दुआ है अल्लाह उससे भी हदायत और आसानी दे। ऐसे खुद को तकलीफ दोगी तो रोग लगा बैठोगी खुद को, और रमला तुम्हारी तकलीफ नहीं सह सकती। इस मासूम सी कली ने पहले ही अपनी उम्र से बहुत बड़े कर्ब और सदमे झेले हैं। अब तुम माँ बेटी को एक दूसरे का सहारा बनना है, हिम्मत बननी है। माहा के दिलासों ने रोहा को हिम्मत दी थी। वो शुक्रगुजार थी कि माहा ने इसे अब भी अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया, उसके दर्द को सुना। बाज़ औक़ात हमें हमारा दर्द दूर करने वाला नहीं चाहिए होता, दर्द सुनने वाला चाहिए होता है, और माहा वो बन चुकी थी। शुक्रिया अपिया, आपने बहुत हिम्मत दी मुझे। रोहा ने खुद भी हिम्मत से काम लेते रोना रोक दिया, जिस पर माहा भी कुछ पुरसुकून हुई। अल्लाह तुम्हें आसानियाँ दे रोहा, मेरी बहुत सी दुआएं हैं। अब सो जाओ, थकी लग रही हो। रमला की फिक्र ना करो, उसे मेरा मार संभाल लेगा। बहुत लकी है तुम्हारी रमला। सुकून में रहो, मैं भी जाती हूँ। माह ने आहिस्तगी से रोहा के बाल सहलाए, जैसे बरसों की थकन, तकलीफ और तन्हाई इनके लम्स से किसी माँ के हाथ की तरह जायल हो रही हो। रोहा ने भी धीरे से मुस्कुराते सर हिलाया। माह के अल्फाज जैसे किसी अजियत में घिरी रूह को नर्म लिहाफ की तरह ढांप रहे थे। कमरे में सुकूत सा छा गया था, लेकिन वो सुकूत भरा नहीं, हल्का और शफकत से लेकिन वो तकलीफ भरा नहीं, हल्का और शफकत से लबरेज था। दरवाजे से निकलते वक्त माहा एक पल को रुकी, पलट कर रोहा को देखा जो अब थोड़ा पुरसुकून दिखाई दे रही थी, और लेट भी गई। क्या अल्लाह, जिन औरतों ने बेसुकूनी में जिंदगियां काटी तो उनके हिस्से का सुकून अब उनकी बेटियों की झोली में डालते। माहा के दिल में एक बेसाख्ता दुआ उठी और यकीनन वो कबूल हो चुकी थी। जबकि दुआ के लिए हाथ उठाकर जाए नमाज पर बैठी हाजरा बस हाशिर के लिए मोहब्बत से भरी थी। क्या अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा और आसानियों से भरी जिंदगी अता फरमाए। उनकी हर सांस हाशिर की सेहत याबी के लिए दुआ गो थी, मगर ये सच था आज भी उनकी दुआओं में फजील मौजूद थे।
میں ضرور تمہیں موقع دیتی فضیل، لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ قلعے، نہ شکایت، نہ ہی محبت۔ اور کچھ رشتوں کی خوبصورتی یہی ہے کہ انہیں جوں کا تو ادھورا ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہم مل بھی گئے تو میرا دل تمہاری جانب اس گرم جوشی سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں ماں نہ بن سکی تو کیا ہوا؟ حاشر نے میری ممتا کو ادھورا نہیں چھوڑا، نہ اس نے مجھے کسی محبت کے احساس کے لیے ترسنے دیا۔ وہ ماں اور نانو ہی نہیں، مجھے اپنی جان بھی سمجھتا ہے۔ کوئی رشتہ نہیں، لیکن کل کو حشر کے دن میں اپنی ممتا اور محبت دونوں میں ایماندار کہلائی جاؤں گی کہ میں نے دونوں رشتوں میں صلے کی چاہ کیے بنا اپنا سب کچھ بے دریغ لٹا دیا۔ میں کسی لمحے کھوٹی نہیں کہلاؤں گی، اور تم بھی مجھ سے نہ صحیح اپنی بیوی سے تو وفادار کہلاؤ گے۔ میں جانتی ہوں مرد اور عورت کی محبتوں میں بہت فرق ہے۔ مرد اپنی پہلی محبت کو سب مانتا ہے، اور عورت اپنے آخری ہمسفر اور ہمدرد کو ہر شے۔ تو بہتر یہی ہے میں تمہیں معاف کر دوں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے مکمل رہائی دے دیں۔ حاجرہ صاحبہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اب انہیں کسی شے کی طلب نہیں تھی۔ ان کے اندر موجود وہ عورت جس نے کبھی فضیل سے محبت کی تھی مر گئی تھی، اور مری عورتوں کے دلوں پر جتنے بھی پھول چڑھائے جائیں وہ زندہ نہیں ہوا کرتی۔ وہیں دوسری جانب فضیل بھی جان گئے تھے کہ حاجرہ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ اب ایسی حاجرہ نہیں رہی تھی جسے فضیل کی محبت کا سہارا درکار ہوتا۔ اور بعض محبتیں تو ہوتی ہیں ادھوری رہنے کے لیے، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو ایک دوسرے سے دور دھکیلنے کی سازش میں لگ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انسانوں کی سوچ اور فیصلوں سے پرے ایک فیصلہ انسانوں اور جہانوں کا خالق بھی کرتا ہے جو سب سے بہترین ہوتا ہے۔ رات 11 کے بعد کہیں جا کر وہ نیند اور غنودگی سے باہر آئی تھی۔ اب 2-4 دن وہ یوں ہی رہنے والی تھی۔ ایسے کیسز میں ریکوری بہت سلو ہوا کرتی ہے۔ وہ قسمت سائی تو اپنے فون پر کچھ خاص باسل کی بھیجی معلومات دیکھتے عمار نے رملہ کی جانب توجہ مبذول کی۔ وہ سامنے ہی آرام دہ کاؤچ پر بیٹھا تھا، آنکھیں مندی مندی کھولے اس نے گردن موڑی تو عمار کو فون کسی غیر ضروری چیز کی طرح سائیڈ رکھ کر اٹھتے اور اپنی طرف آتا دیکھے وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ عمار کے دل میں جان ڈالنے جیسی تھی۔ سکون ملا کچھ، اب تو بہتر لگ رہی ہے میری مرغے جان۔ عمار نے اس کے قریب جھکتے بال سہلاتے ماتھا چوما تو رملہ کو واقعی لگا سکون بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ عمار نے اسے ذرا سا بیڈ بینڈ کرتے تکیوں سے ٹیک لگوائی اور اس کے پاس ہی سائیڈ ہو کر بیٹھا، لیکن روح اور دھیان بس رملہ پر تھا۔ میں نے خواب میں بھی آپ کو ہی دیکھا، کہاں کہاں بس چکے ہیں آپ مجھ میں عمار سیال، خوابوں میں، حقیقتوں میں، میری نس نس میں، ہر سانس میں۔ عمار کے لبوں پر گہری دل چھو لینے والی مسکراہٹ ابھری۔ وہ لمحہ بھر کو رملہ کے چہرے کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے کوئی شخص اپنی سب سے قیمتی، سب سے مقدس چیز کو دیکھ رہا ہو۔ اب تیرے تصور میں، تیرے لفظوں میں، تیرے درد اور تیرے سکون میں ہر جگہ بس میرا ہی ہونا پائے گی۔ اس نے نرمی سے رملہ کے ہاتھ کی انگلیاں تھامی اور اپنی انگلیوں کے درمیان قید کر لیں۔ پیار کا سچ لفظوں سے نہیں، لمس سے، وجود سے، نبھاؤ سے چھلکتا ہے۔ میں تیرے پاس ہوں، لمحہ لمحہ تیرے لیے جیتا ہوں، نہ صرف تیرے زخموں کی پرواہ ہے بلکہ تیرے ایک ایک احساس کا محافظ ہوں۔ رملہ کی پلکیں بھیگنے کو ہو آئیں۔ وہ اسے بہت جلدی ٹھیک کر دیتا اگر یوں ہی محبت نچھاور کرتا۔ عمار آپ اتنا پیار نہ دیں، دل سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ مدھم سی ہنسی اور بے بس سی شرم لیے بولی۔ عمار نے اس کی ہتھیلی پکڑ کر دیوانگی سے چومی، وہ عمار سیال کی دیوانگی پر مر مٹ گئی۔ تو سنبھالنے کے لیے ہی تو ہوں میں رملہ سیال۔ اس نے جھک کر رملہ کے دوسرے ہاتھ سے بال سنوارے اور اس کی تھکی تھکی آنکھیں چومی۔ رملہ نے 2 گولیاں کھا کر اسے سارا ہی بدل دیا تھا۔ میں نے تجھے کھونے کا صرف تصور کیا تھا رملہ، اور میری روح ہل کر رہ گئی تھی۔ اب تو میری سانسوں کا مرکز ہے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ میں تجھے ہر دن ہر رات ایسے ہی جینا چاہتا ہوں۔ رملہ کی آنکھ سے قطرہ چھلکا جو عمار نے انگلی سے پونجا۔ وہ قطرہ جیسے ان دونوں کے بیچ بندھن کی ایک اور گہری مہر بن گیا۔ ابھی وہ اسے مزید سکون پہنچاتا، مگر دروازہ کھٹکنے پر وہ رملہ سے ذرا دور ہوا۔ اجازت ملنے پر ڈرائیور آیا جس کے ہاتھ میں مزیدار مٹن سوپ کا باکس تھا۔ روحا اور ماہا نے سونے سے پہلے مل کر بنایا تھا اور رملہ کے لیے بھیجا تھا۔ عمار بھائی آپ کی مما نے سوپ بھیجا ہے، ڈرائیور نے نرم مؤدب انداز میں دروازے کے پار ہی رکی اطلاع دی، جس پر عمار اٹھا اور جا کر اس کے ہاتھ سے وہ باکس اور بیگ لیا جس میں باؤل اور چمچ بھی تھی۔ شکریہ بھائی، اب تم جاؤ۔
अमार ने इसे रुखसत किया और दरवाजा बंद किए वो रमला की तरफ पलटा जिसने सूप का सुने मुंह गाल फुला लिए। ऊपर से मटन सूप तो उसे बिल्कुल पसंद ना था। मुंह ना बना, ये सारा पिलाऊंगा तुझे। अमार ने उसकी खूबसूरत शक्ल देखते झाड़ा, जबकि साइड टेबल पर सब रखते पहले इस बॉक्स से गर्मा गर्म सूप बाउल में निकाला, इसमें स्पून रखी। अमार ने जैसे ही वो भाप उड़ाता सूप रमला के सामने लाकर रखा, रमला का नाक चढ़ाना और नखरे से रुख मोड़ लेना इससे बेहद दिलकश लगा। वो हंसा कि तेरे इलाज का हिस्सा है मेरी जान, अगर तू ना पिएगी तो मैं तुझे खूंटों से पिला दूंगा। फिर ना कहना अमार सियाल ने वार्न नहीं किया। अमार इसके करीब बैठे झुककर इसके कान के पास सरगोशी में बोला। रमला ने झट से आंखें फैलाकर इसे देखा, जैसे शर्म और हंसी एक साथ गालों को सुर्ख कर गई हो। आप धमकाते हैं मुझे, वो मध्यम आवाज में बोली और हंसी छुपाने को लब दांतों से दबाए। मैं नहीं, मेरी मोहब्बत धमकाती है। बस मुंह खोलो, अगर पी लिया तो इनाम भी मिलेगा। अमार ने चम्मच में सूप भरकर नरमी से इसके लबों के पास लाते कहा। क्या इनाम? रमला ने बच्चों जैसा इश्तियाक दिखाया तो अमार ने इसके माथे पर हल्की सी चुटकी काट कर इसे दर्द दिया, जिस पर वो बच्चों सा माथा मसलती कराही। इनाम सरप्राइज होगा, पीना शुरू कर, बाकी बातें बाद में। रमला ने जैसे ही पहला घूंट पिया, अमार के चेहरे पर वही मुतमईन मुस्कुराहट लौट आई जो रमला को सुकून में देखकर आती थी। आप तो पूरी नर्सिंग स्टाफ की छुट्टी करा दें अमार सियाल, आप तो खुद सब कुछ हैं, वो इसकी मुस्कुराहट देखते बोली। तो अमार ने हल्का सा झुककर उसके माथे को वहीं से चूमा जहां शरारत पर दर्द दिया। तुझे दुनिया की सबसे लाडली बीवी बनने का शर्फ मिल रहा है और तुझे मस्ती सूझ रही है। होंठों के कम पोज बना, सूप है टॉफी नहीं जिसको चबा रही है। अभी तक मुझे तेरा वो पास्ता खाना नहीं भूला और अब ये सूप। वो उसकी कोफत पर मुंह हिलाना रोक रोक के लब भेज कर शरारती आंखों से अमार को दिखने लगी, लेकिन जनाब ने घूर कर ऐसे देखा जैसे चबा जाएगा। आपकी सर्विस काफी प्रीमियम है, मुझे तो वीआईपी फील हो रहा है। अमार ने सूप पिलाने के बाद नरमी से रमला के बालों में हाथ फेरा और आहिस्ता आहिस्ता इसका सिर दबाने लगा। रमला की आंखें इतने लाड उठाए जाने पर धुंधलाने लगी। तेरी फील नाचेगी अभी, देखती जा, सर में दर्द तो नहीं हो रहा? वो अव्वल बात रौब से कहे जैसे उसके सर को दरमियानी शिद्दत से दबा रहा था। रमला को सुकून मिला। हो रहा है, दबाते रहे, हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं। रमला ने लगे हाथों फरमाइश की दुकान ही खोल ली। वो जरा पीछे होकर सिरका और अपनी गोद की तरफ रमला को अपनी टांगें सीधी करने और पैर रखने का कहा। वो फौरन नफी कर गई, पर अमार की घुरी पर इसने पैर उसकी गोद में रखे। इसने आहिस्ते से इसके एक एक पैर को थाम कर उंगलियों से दबाते हुए मसाज करना शुरू किया। नरमी ऐसी जैसे किसी शीशे की ग्लोब को छू रहा हो, और अंदाज ऐसा जैसे वो हर दर्द अपने हाथों से निकाल फेंकना चाहता हो। ये दिन भी आना था, आतिश पैर दबा रहा है जिसकी अकड़ से गर्दन और नजर नहीं झुकती थी। वो उसके पैरों को दबाते ही मुस्कुराते बड़बड़ाया। अपने सोने के पैर तो जंगल का खून हर शेर भी दबाता होगा। वो दांत दिखाए खुद भी हंसी। अमार ने एक लम्हे को गर्दन मोड़कर इसे देखा। वही बेबाक सी रमला, अपनी शदीद तकलीफ के बावजूद शरारतों से बाज ना आने वाली, और वो दिल हार चुका था हर बार की तरह। अपने सोने, तेरे मुंह से ये लफ्ज सुनकर लग रहा है जैसे तू वाकई कोई टेडी बियर है। रमला सियाल, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? इसने शरारत से इसके पैर के अंगूठे पर हल्की सी चुटकी काटी। रमला ने तकिए से टेक लगाए गर्दन मोड़कर इतनी गहरी मोहब्बत से उसे देखा कि अमार की सांस एक पल को रुक गई। जहाँ मोहब्बत हो, लाड हो, ध्यान हो, वहां ले जा रही हूँ। इसके लहजे में वही थकी थकी सी नरमी थी जैसे किसी ने बहुत तेज तूफान के बाद शांत समंदर की सतह छू ली हो। अमार ने मुस्कुराहट रोकी नहीं, इसके हाथ रमला की एड़ियों पर थे। वो नरमी से दबा रहा था। इसके पैरों को देखकर अमार को इस लड़की की नज़ाकत और नरमी का अच्छे से एहसास था कि वो रोई से पैर तो अमार की सख्त खुरदरी उंगलियों के लम्स पर भी दर्द कर सकते थे। फिर एक नज़र इस नोहेज अप्सरा पर डाली तो सच में सांसें रुकना किसे कहते हैं अमार को समझ आया। तो वो वाहिद है जिसकी हर फरमाइश पर मैं अपना सारा रोब सारी अकड़ जिसकी एक फरमाइश पर मैं अपना सारा रोब सारी अकड़ एक तरफ कर सकता हूँ। और सुन, तो जितना कमज़ोर हुई है मैं उतना ही मजबूत हो गया, समझी आप मिसेस सियाल?
وہ اس کے انوکھے انداز پر محبت برا کھلکھلائی۔ یہ ہوئی نا بات، اب مجھے لوریاں بھی سنانی ہیں آپ نے۔ رملہ نے پاؤں کھینچنے کی کوشش کی لیکن عمار نے مضبوطی سے تھام لیے۔ لوریاں وہ بھی دوں گا، خوابوں میں لے جاؤں گا تجھے، ابھی بس آنکھیں بند کر، میں تیرے پاؤں دباتا ہوں تو سکون سے سو جا۔ وہ آہستہ آہستہ مالش کرتا رہا۔ رملہ کی پلکیں بوجھل ہونے لگی، سانسیں نرم پڑ گئی، عمار کے لمس سے جیسے دوا بھی پیچھے رہ گئی ہو، اور پھر وہ سوتے سوتے جاگ اٹھی۔ عمار، رملہ نے آنکھیں آدھی کھول کر مدھم آواز میں پوچھا۔ مرگے جان، وہ بے اختیار ہنکارا۔ انعام کیا تھا؟ عمار نے مسکرا کر اس کے پیر چھوڑے، اس کے قریب ہو کر جھکا اور آہستگی سے ناک سے ناک چھوئی، آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور اس کی بجھی نرم سانسوں کو سہلاتے ہوئے آسان کیا۔ انعام، میرا دل جو تجھے دے چکا ہوں اب صرف دھڑکتا نہیں، تیرے لیے بےتاب بھی ہے کہ کب تجھے اپنے بچوں کی ماں بناؤ۔ انعام، میں ہوں جو تیرا ہو چکا ہوں سر سے پیر۔ وہ اس کے اعتراف پر جی اٹھی، دونوں ہاتھوں سے عمار کا چہرہ تھاما، پھر عمار کے ماتھے کو چوم گئی۔ عمار نے ضرور سے آنکھیں بند کی۔ میں اس انعام پر آخری سانس تلک راضی ہوں عمار سیال، آپ نے کیا پھونکا ہے؟ پھر نیند آ رہی ہے، مجھ سے دور نہیں جانا، مجھے لوری سننی ہے، خود بنا لے بھلے پر پلیز، مجھے کبھی کسی نے لوری نہیں سنائی۔ وہ اختتام تک توتلی بن کر واقعی بچی بنی تو عمار اس کے لاڈوں پر ہنسا۔ فیملی میں ایک مصطفیٰ ہی کافی ہے تھتا۔ عمار نے ہنستے ہوئے ہاتھ آزاد کیے اور اٹھ بیٹھا، پر وہ بزد تھی۔ سو جا میری چاندنی، تھکی تھکی سی جان ہے، تو جو ہے تو آس ہے، تو جو نہیں تو ویران ہے، آج جو سکون ملا تیری سانس کے ساتھ ہے، نیند آئے گی تجھے میرا دل جو پاس ہے۔ وہ اول تو اس لوری پر بچکانا سا کھلکھلائی اور پھر رملہ اس محبت، اس لمس، اس تحفظ میں یوں سو گئی جیسے برسوں کی تھکن کسی نے ہاتھوں سے اتار دی ہو۔ جبکہ دوسری طرف حاشر کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا، مگر صبح تک وہ شدید والی کیئر میں رکھا جانا تھا اور ایمن اس کے ہر پل قریب ہی رہنے والی تھی۔ ایک لمبی اور مشکل رات کٹ چکی تھی۔ آج کے دن کے دو اہم مرحلے تھے۔ ایک تو تبریز سیال کو عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا، دوسرا آج ارحان کے اپنے ذاتی ڈینٹل کلینک کا افتتاح بھی تھا۔ حاشر کو ابھی بھی اسپیشل کیئر میں ہی رکھا گیا تھا، جبکہ رملہ کی کیئر بھی زور و شور سے جاری تھی۔ اجر ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، جبکہ باسل اور ارحان اس وقت باہر لان میں صبح کی نرم دھوپ میں بیٹھے تھے۔ باسل کچھ فائلز کھولے بیٹھا تھا جن میں وہ سارے ثبوت تھے جو آج کورٹ میں پیش کیے جانے تھے۔ میں دیکھ سکتا ہوں فائل باسل؟ ارحان نے وہ فائل مانگی تو باسل نے فوراً سے اس کے حوالے کی۔ خود باسل کوئی اہم کال سننے اٹھ کر گیا۔ ارحان نے اس فائل کو لگ بھگ 10 منٹ لگاتے اسٹڈی کیا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے وہ فائل وہاں رکھی اور واپس پیلس کی طرف گیا۔ کمرے میں پہنچا اور جلدی سے چینج کرے واپس کمرے سے نکل گیا۔ ناشتہ اس نے آ کر کرنے کا کہا تھا، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹرز کا عملہ تبریز کی کورٹ جانے سے پہلے پھر سے جانچ کر رہا تھا، مگر بالکل ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کے چہرے پر نہ درد تھا نہ خوشی۔ لگ بھگ ہر فرد آج کورٹ جانے والا تھا، سب کو آج ہی فیصلے کی امید جو تھی۔ انسپکٹر خان کے انڈر ہی یہ معاملہ تھا، اور چونکہ کنگ ایک ملکی غدار بھی تھا تو اس میں ملکی بڑے بڑے قانونی اداروں کا بھی انٹرسٹ تھا۔ عدالت میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ رپورٹرز، وکلاء، سیکیورٹی اہلکار اور متاثرہ اس کے اپنے سیال خاندان کے افراد، سب کی نگاہیں جج کی میز پر ٹکی تھی، جہاں سفید بالوں والا جج اپنی اینک کے پیچھے سے تبریز سیال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبریز سیال کو جج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے خلاف بنی فائل بھی انہیں دی گئی۔ جج نے اپنی فائل بند کی اور حال میں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے شواہد، گواہوں کے بیانات اور پولیس رپورٹ کی روشنی میں ملزم تبریز سیال کو درج ذیل جرائم کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ جج کی آواز گونجی اور تبریز کے چہرے پر جیسے ہر لفظ ایک چابک بن کر برس رہا تھا۔ ایک ملک دشمن مافیا نیٹ ورک کا سربراہ ہونا، دوسرا ناجائز اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ، 3 درجنوں افراد کے قتل میں معاونت، 4 پولیس افسران کو قتل کروانے کی سازش، 5 اپنی ہی بیٹی، داماد اور خاندان کے افراد پر جان لیوا حملے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد، اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کے ایکسیڈنٹ کی سازش۔ روحا کی آنکھیں بھی گئی، ان کا ہاتھ تھامے عمار نے نظریں نیچی کی۔ دوسری جانب ماہا تھی، ان کا ہاتھ بھی عمار کے ہاتھ میں تھا۔
ماہل اور رحمان بھی موجود تھے اور اجر بھی، جبکہ باسل نے لمحہ بھر کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھتے آنکھیں بند کی، جیسے ایک طویل جنگ آج اپنے انجام کو پہنچنے کا اسے پورا یقین ہو۔ تمہیں کچھ کہنا ہے اپنے حق میں تبریز؟ جج نے نظر اٹھا کر ایک آخری بار ملزم سے مجرم ثابت ہوتے تبریز کو دیکھا، جس نے سر جھکا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ رحمان کی آنکھوں میں جیسے سرخائی کھلی۔ عدالت تبریز سیال کو عمر قید کی سزا سناتی ہے، جو کہ تا حیات ہے، یعنی جب تک سانس باقی ہے تب تک سلاخوں کے پیچھے رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کی رعایت، پیرول یا ضمانت کا اطلاق اس سزا پر نہیں ہوگا۔ جج کا ہتھوڑا میز سے ٹکرایا، لیکن کمرہ عدالت میں جیسے ہلچل اورحان ماہل کے آنے سے ہوئی۔ فیصلے سے پہلے رک جائیں جج صاحب، کچھ ہے جو آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ اورحان نے آ کر وہ فائل جج کے کلرک کو تھمائی، جبکہ باسل، عمار اور اورحان نے ایک دوسرے کی جانب ایک خفیہ سا اشارہ کیا، جبکہ کٹہرے میں کھڑے تبریز نے بھی جیسے سانسیں روک کر ان تینوں کو دیکھا، پھر جج صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ سب کی سانسیں جیسے تھم گئی تھیں۔ جج صاحب نے وہ فائل اچھے سے پڑھی، اسے پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ فائل بند کرتے ایک نظر سب کی جانب دیکھا، پھر تبریز سیال پر سرد نگاہ ڈالی۔ عدالت کو عین وقت پر کچھ ایسی معلومات فراہم کی گئی ہیں جن کی بنا پر فیصلے میں کچھ رد و بدل کرنا اہم ہو گیا ہے۔ شدید قسم کی دماغی بیماری کے سبب تبریز سیال نے جو کچھ کیا، اس میں سے رعایت دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ جج صاحب کی آواز جیسے لمحہ بھر کو ساری عدالت کی سانسوں پر بھاری ہو گئی تھی۔ عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ تبریز سیال کی نفسیاتی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق اسے مکمل ذہنی توازن کا حامل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم اس کی جانب سے کیے گئے جرائم کی سنگینی کم نہیں ہوتی، لیکن مستقبل میں اس کیس کے حوالے سے نرمی اختیار کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ملکی غداری قابل معافی نہیں۔ عدالت یہ مانتی ہے کہ ایسے افراد کا علاج بھی لازم ہے، لیکن انہیں آزاد چھوڑنا معاشرے اور متاثرین کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ جب تک یہ بیمار ہے تب تک تو آزادی بالکل ناممکن ہوگی۔ تمام حاضرین باسل، عمار، اورحان، روحا، ماہا، رحمان اور اجر گہری خاموشی میں جج صاحب کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ لہٰذا عدالت تبریز سیال کو فی الحال تا حیات قید کی سزا برقرار رکھتے ہوئے یہ حکم دیتی ہے کہ اسے ایک ہائی سیکیورٹی ذہنی علاج کے ادارے میں منتقل کیا جائے، جہاں وہ اپنی باقی زندگی مکمل سیکیورٹی اور علاج کے ساتھ گزارے گا۔ عدالت مزید ہدایت دیتی ہے کہ ہر 6 ماہ بعد اس کی ذہنی اور طبی جائزے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی، لیکن ابھی اس سزا میں کوئی نرمی یا رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ جج کا ہتھوڑا ایک بار پھر میز پر پڑا اور جیسے ایک دور ختم ہوا۔ تبریز سیال کی آنکھوں میں ایک لمحہ کو نمی سی ابھری، مگر فوراً ہی وہ آنکھیں بند کر کے جھک گیا۔ اور شاید اب واقعی سب کچھ ہار چکا تھا، طاقت، عزت، خاندان، اختیار اور خود پر ملکیت۔ روحا کا سر اذیت سے جھک گیا، مگر عمار نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام کر دلاسا دیا۔ اورحان نے پرسکون سا سانس لیا اور باسل نے بھی شکر کا سانس لیا۔ تبریز کو انسپکٹر خان کے لوگ لے جانے لگے، مگر اجر کے اشارے پر وہ روک دیا گیا۔ تبریز کی نظریں جھکی تھیں۔ کیوں نہیں بتایا تم نے اپنی بیماری کا تبریز؟ رحمان سیال نے تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جس میں آج سارے درد گھل مل گئے تھے۔ تبریز کی حالت پر ہر آنکھ نم تھی۔ آپ ہی تو میری بیماری تھے بھائی، آپ کی کمی میری بیماری تھی، مجھے کھا گئی۔ آپ نے بہت کچھ کیا میرے لیے، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا تمہیں درد تو نہیں تبریز؟ اب مجھے آپ بھی نہیں چاہیے پیارے بھائی، اب آپ میرے سوا سب کو خوشی خوشی ملنا۔ بس تم سب کی زندگیوں سے نکال دیا گیا ہوں۔ اتنا ہی بدبخت ہوتا تو تم سب مارے جا چکے ہوتے، میری اتنی پاورفل پلاننگ کامیاب ہو جاتی۔ تبریز کی آواز جیسے یکدم پھٹی۔ رحمان سیال کا دل بھی بھیگنے لگا۔ تبریز، میں نے تجھے اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کر رکھا۔ رحمان سیال کی آواز بھیگ گئی، وہ جواباً اذیت سے ہنسا۔ جگر تو بدل جاتا ہے بھائی، دل کا حصہ بننا تھا مجھے۔ اس شخص کی حسرت نے جسے رحمان سیال کا گلا گھونٹ دیا۔ کیوں کیا تو نے یہ سب تبریز، کیوں؟ وہ اپنی قوت سے چلائے تھے۔ وہ نہیں، میں جواب دوں گا آپ سب کو۔ ہر کوئی جیسے اورحان کی آواز پر پلٹا، خود تبریز بھی۔ کچھ سال پہلے جب میرا ڈپریشن حد سے بڑھ گیا تھا، میں شدید قسم کی انگزائٹی کا شکار تھا، تو میں نے اپنے علاج کا سوچا ہی نہیں۔ دنوں مجھے یہ پتا چلا کہ میں PTSD کا شکار ہوں، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، لیکن میں بہت ابتدائی سٹیج پر تھا۔
बहर फातिमा इसके कुछ दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में आई तो उसकी तवज्जो, मोहब्बत और बहुत से संभालने ने मुझे काफ़ी ठीक कर दिया। लेकिन उसके मरने के बाद फिर से मैं इसी कंडीशन में चला गया, लेकिन फिर मेरा इलाज मुस्तफ़ा बना। ये सब मुझ पर एक बार फिर तब हावी हुआ जब मेरी ज़िंदगी में मिराल आई, और तब वाला इस बीमारी का असर मिराल और बासिल ने दूर किया। ये तमहीद बांधने के बाद इसने कर्ब से तबरेज़ सियाल को देखा। हर किसी की जैसे सांस थमी थी। मैं यूं ही तबरेज़ का केस देख रहा था। मैंने इसकी पूरी फाइल स्टडी की और फिर मैं इसके यहाँ इस्लामाबाद वाले बंगले पर पहुंचा। मैंने इसकी ज़रूरी फाइल्स, इसका कमरा, इसका लॉकर चेक किया, और तुम सबको पता है मुझे क्या मिला वहाँ से। तबरेज़ सियाल पिछले 30-32 सालों से PTSD की स्वे स्टेज का शिकार था। हाँ, ये एक होशमंद और सेहतमंद इंसान ना था। मैंने जब ये सब बासिल को बताया तो हमने इसमें अमार को शामिल किया और फिर ये फैसला लिया कि माफ़ी से मिले ना मिले, वो इस मोहलिक सिंड्रोम से निजात का कम से कम हकदार ज़रूर है। हम लोग अपने इर्द गिर्द देखना ही छोड़ चुके हैं कि वालिदैन अपने कुछ बच्चों को अहमियत और कुछ को तकलीफ देकर उन्हें किसी अजियतों में झोंकते हैं। काश इन्हें समझ आए। आप बहुत अच्छे हैं रहमान अंकल, लेकिन आप बासिल नहीं बन सके जिसने अपने भाई को बरवक्त संभाल लिया। और हान माहिल खामोश हुआ तो हर किसी पर तकलीफ के पहाड़ टूटे, खासकर रहमान सियाल पर। हर किसी का दिल फटा था। अब जब मेरे सारे राज खुल ही गए तो मैं आप सबको एक बात और बता देता हूँ। अम्मी बाबा की जान एक हादसे में गई, लेकिन उनके मरने की मुझे दिली खुशी थी कि मैंने खुशी खुशी उनकी हादसाती मौत को कत्ल बनाकर खुद को तसल्ली दी कि मैंने मारा अपने मुजरिमों को। हाँ, वो मेरे मुजरिम हैं, खुदा ऐसे माँ बाप किसी को ना दे। मैंने तुम सबको मारना चाहा क्योंकि तुम सब कहीं ना कहीं रहमान सियाल के लिए कीमती थे। मैं नहीं था कीमती, ये इसी का बदला लिया। तुम लोग मेरा इलाज करवाओ या मुझे मरवा दो, सब जायज़ है, लेकिन एक बात सच है, मैं रमला से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इन बेरहम डॉक्टर्स और जल्लादों के हवाले करने से पहले उसकी शक्ल दिखा दो। मैं अपनी हर सज़ा के लिए राज़ी हूँ। रोहत, तुम्हें भी मेरी ज़िंदगी में मेरे यही भाई लाए ज़बरदस्ती तो अपने उजड़ने का सबब इनको समझना, क्योंकि मुझे बस ये चाहिए थे। कोई मुझसे सब कुछ ले लेता, सांस तक बस इसके बदले ये भाई दे देता, तो मैं किसी को मारने की कोशिश ना करता। तुम सब मुझसे नफरत कर सकते हो, मेरी रमला नहीं कर सकती। उसे मेरी तकलीफ का एहसास था और किसी को नहीं था। खुदा हाफिज तुम सबको। तुम सब में से किसी को मुझ पर थोड़ा तरस आ जाए तो एक बार मुझे मेरी बेटी दिखा देना। चलो इंस्पेक्टर, ले चलो मुझे। वो हर फर्द पर इस जगह की छत गिराता हुआ, कदम घसीटता हुआ आगे बढ़ा। तोजर ने इंस्पेक्टर खान को जाने का इशारा किया, लेकिन तबरेज़ के चले जाने के बाद पीछे का मंजर यूं था जैसे कोई मर गया था। किसी के पास कहने को कुछ ना था। मैंने उसे जीते जी मार दिया। रहमान सियाल की आवाज़ यूं थी जैसे कब्र से आई हो, दहशत ज़दा, दर्द में लिपटी। ऐसा नहीं है, खुद को कसूर मत दे रहमान। मैं गवाह हूँ, तूने हर मुमकिन उसे संभाला। माहिल ही इस वक्त रहमान को संभाल सकते थे, पर रहमान ने भारी सांस लेते सुर्ख आंखों से माहिल को देखा। संभले बच्चे ये नहीं बनते माहिल जो तबरेज़ बन गया। तुम सबने सुना ना, वो कहकर गया उसे अब मैं नहीं चाहिए हूँ। वो थक गया मेरे लिए लड़ लड़ कर, तुम सबने सुना। जब वो पुकारता रहा तब मैं उसे नहीं सुन सका। अब मैं रही सही जिंदगी उसे पुकारूंगा और वो नहीं सुनेगा। वो लड़खड़ाए तो अमार ने उनको संभाला। हर कोई इस वक्त बहुत कर्ब में था। हम उनकी सजा माफ़ करवाने की हर कोशिश करेंगे बड़ी। अब संभालें खुद को। जब तक वो ठीक नहीं होते उनका कैद रहना बेहतर है। ऐसे खुद को तकलीफ मत दे। बासिल ने जैसे हिम्मत देते कहा, और सभी मुत्तफिक थे। हर कोई तबरेज़ को इस सब के बाद माफ़ कर चुका था, लेकिन उसका कैद रहना फ़िलहाल बेहतरीन था। यही बात बासिल, अमार और रुहान ने सबको समझाई भी, लेकिन रहमान सियाल की हालत तो बहुत सोगवार हो चुकी थी। सरहाने बैठी एमल ने अपनी नरम उंगलियां हाशिर के सर के बालों में फेरी तो वो इस पर हुए दवा का असर इस महबूबियत भरे लम्स से घटने लगा। हाजरा हॉस्पिटल आई थी, लेकिन वो हाशिर के होश में आने की मुंतजर थी। बाहर ही बैठी थी। वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश में मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था एमल उसके पास है। एमल ने झुककर हाशिर के माथे पर लब रखे। इतनी मोहब्बत और अपनायत से वो इससे होश में आते ही मिलेगी, इसने कब सोचा था। कि चेहरा और ये कनीज कहीं नहीं गई। जिंदगी की तरफ वापसी का पहला कदम मुबारक हो हाशिर सियाल। वो वापस उठी तो हाशिर ने सर जरा तिरछा किए अपने सरहाने साया फगन डॉक्टर साहिबा को देखा। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू।
وہ بیمار تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ ایمل نے آہٹ پر سر اٹھایا اور حاجرہ صاحبہ کو دیکھتے اٹھ بھی گئی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے قریب آئیں اور لیٹے لیٹے حاشر کی بازو کھولنے پر اس کو اپنے سینے لگا گئیں۔ میرا بچہ، نانو کا کلیجہ، کیسا محسوس کر رہے ہو میری جان؟ کوئی درد تو نہیں میرے بچے کو؟ ایمل اب یہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس ممتا سے بھری نانو کے سوالوں کی بوچھاڑ پر حاشر اور ایمل بھی مسکرائے اور دستک دے کر پھولوں کا حسین گلابی گلدستہ اٹھا کر آتے فضیل صاحب بھی۔ حاجرہ جیسے اس آدمی کے آنے کی امید نہ کر رہی تھی۔ بہتر ہو نانو، آپ کی بہو اور اس کی ٹیم نے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ ایک لمبی پرسکون نیند سویا اور جب جاگا تو پتہ چلا میں نے نئی زندگی کی طرف قدم رکھ لیا۔ وہ ذرا آہستہ ہی بول رہا تھا، کمزوری اور درد کا اثر اس کی آواز سے جھلک رہا تھا۔ پر اف اس کی گہری نگاہوں میں بسی ایمل فضیل، جس کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ فضیل بھی آگے بڑھے اور سائیڈ ٹیبل پر وہ خوبصورت پھول سجاتے جنٹل مین کی طرح حاشر کے گال تھپکا کر مسکرائے۔ اب کوئی تکلیف نہ دیکھو تم برخوردار، تم دو ہر تکلیف سے آزاد زندگی جیو۔ میں ہاسپٹل جا رہا تھا، سوچا تمہیں دیکھتا جاؤں۔ اور میرا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ دعا گو ہوتے اختتام پر ایمل کو بھی خود سے لگا گئے، جو جواباً اس بات میں سر ہلاتی مسکرائی۔ البتہ حاجرہ اور فضیل ایک دوسرے سے کتراتے ہی نظر آئے۔ آپ کا بہت شکریہ فضیل انکل، حاشر نے انہیں بھی محبت سے دیکھ کر کہا، جس پر وہ مسکرائے اور انہیں محسوس ہوا جبکہ ان کی موجودگی میں حاجرہ بے چین ہے تو وہ کسی اہم کام کا کہے اجازت لے کر نکل گئے۔ ان کو جاتا دیکھے حاجرہ نے بھی آنے کا کہتے باہر ہی قدم بڑھائے، جبکہ حاشر اور ایمل پھر سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہ اب کی بار سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کو درد تو نہیں حاشر؟ تھکن، سستی اور وامٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہر درد کا فوری علاج ہوگا کیونکہ آپ یہاں میری کیئر میں ہیں مسٹر ہسبینڈ۔ وہ نرم اور مسکراتے انداز میں سوال کے ساتھ اتنی ساری مزید باتیں کر گئی کہ سوال دب ہی گیا۔ ویسے بھی حاشر کو کسی قسم کا درد نہیں تھا، بس بہت بے جان محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ یہ کنڈیشن کب تک رہے گی ایمل؟ وہ اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھی۔ دراصل ابھی آپ کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہو گیا ہے اور انفیکشنز کا بہت خطرہ ہے۔ آپ کو اسپیشل کیئر میں اسی لیے رکھا گیا۔ اور ایک مزے کی نیوز بھی سنیں، جتنی جلدی یہ انفیکشنز کا خطرہ ٹلے گا آپ اتنی جلدی گھر جا سکتے ہیں۔ ابھی چلنے پھرنے میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے، بھاگ دوڑ بھی منع ہے کچھ وقت۔ مجھے آپ کی ول پاور دیکھ کر یقین ہے آپ 2 ہفتوں میں ہی نارمل ہو جائیں گے۔ وہ چہک کر مسکراتے لہجے میں یہ سب بتاتی حاشر کے بھی سکون کا باعث بنی۔ او شکر ہے مجھے، ورنہ ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ حاشر کے شکر بڑھنے پر ایمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ابھی بس وہ خود بھی شکر گزاری کی کیفیت میں تھی تو لفظ نہیں سمجھ آئے۔ وہیں فضیل آہٹ پر رکی کیونکہ حاجرہ نے ان کو رکنے کا کہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے پلٹ کر حاجرہ کو دیکھنے لگے جو اسپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے آ رکی تھی۔ مجھے اپنا جواب دینا تھا تمہیں فضیل۔ وہ سیدھا سباؤ مدے پر آئیں تو فضیل نے بھی ساری توجہ حاجرہ کی جانب کر لی، دم سادھ لیا۔ ہاں بتاؤ مجھے، وہ فوراً مضطرب سے ہو کر بولے۔ 2 آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو میں تمہیں معاف کر دوں اور تم اپنی معافی لو اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ دوسرا آپشن تمہیں میں مل جاؤں گی لیکن ساری عمر میری معافی نہیں ملے گی۔ چوائس میں تمہیں دیتی ہوں فضیل۔ حاجرہ شاید ان کا امتحان لے رہی تھی۔ فضیل نے گہرا سانس لیا، چند لمحے وہ بالکل خاموش رہے۔ مجھے تمہاری معافی چاہیے حاجرہ، وہ دے دو، میں تمہیں اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں پہلا آپشن چن رہا ہوں۔ فضیل کے لہجے کی گونج جیسے حاجرہ کے دل میں کہیں دور تک جا پہنچی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سادہ تھا مگر شدت سے بھرپور۔ حاجرہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی ابھری مگر وہ جلدی سے پلکیں جھپک کر اسے چھپا گئی۔ ٹھیک ہے، معافی تمہاری ہوئی۔ وہ سیدھی کھڑی رہی، آواز میں تھر تھراہٹ نہیں آنے دی۔ وہ جیسے خود کو سمجھا کر بولی اور پھر ایک پل ٹھہر کر دھیرے سے سر جھکایا۔ اب تم جا سکتے ہو فضیل۔ فضیل نے گہری سانس لی، سر ہلایا اور بنا کچھ اور کہے، بنا آنکھیں چراتے حاجرہ کی آنکھوں میں آخری بار جھانک کر پلٹ گئے۔ وہ معافی نام کی سل سینے پہ دھرے چلے گئے اور حاجرہ جسے زمین میں گڑ گئی۔ فضیل کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی لیکن دل میں جو شور اٹھا وہ دیر تک باقی رہا۔ حاجرہ نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو سنبھال لیا۔ کبھی کبھی معاف کرنا خود کو سزا دینے جیسا ہوتا ہے۔
وہ مدھم سی سرگوشی جسے خود سے کہہ کر واپس اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ کیا یہاں ان کی کہانی کا خاتمہ ہو گیا تھا؟ انتظار کریں۔ وہیں عمار نے واپس آ کر رملہ کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی مطمئن تھی کہ بابا کے لیے بہترین فیصلہ ہوا ہے، جبکہ ابھی وہ ان سے ملنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ فائنلی کوٹ والی اداسی کچھ کم تب ہوئی جب برہان نے اپنے ڈینٹل کلینک کا افتتاح ہوا۔ نہ صرف افتتاح بلکہ ریسٹورنٹ کی انشورنس کی رقم کا تمام پروسیس مکمل کیے وہ فائل بھی اس نے بابا کے سپرد کر دی۔ اب نیا ریسٹورنٹ بننے والا تھا۔ تبریز کو جیل بھیج دیا گیا، اس کی سزا و علاج شروع ہو گیا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ رملہ اور حاشر دونوں ہی سیال حویلی واپس آ چکے تھے اور ان دونوں کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں سب کے پینڈنگ ولیموں کی تقریب کے بارے میں بھی پلانز بن گئے تھے اور وہ دو بھی چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہو چکے تھے۔ رملہ کو جہاں عمار نے اتنی جلدی ٹھیک ہونے میں ایموشنلی اور مینٹلی مدد کی، وہیں حاشر کے پاس بھی اپنی طبیبہ ایمل فضیل موجود رہی۔ سب کی زندگیوں کا سفر آسانی اور اللہ کی شکر گزاری کے سنگ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن تبریز سیال پچھلے 2 ماہ سے بس رملہ کے انتظار میں تھا۔ اس کا علاج ہو رہا تھا اور خود عمار کی یہ تجویز تھی کہ جب تک وہ کچھ بہتر نہ ہو جائے رملہ یا کسی اور کا جانا ٹھیک نہیں، تو سب رملہ کو بھی دماغی طور پر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ رحمان سیال بھی اس سے ملنے کے خواہش مند تھے تاکہ اس تبریز سے ایک تفصیلی ملاقات کر کے اسے سمجھا سکیں کہ وہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ لیکن عمار چاہتا تھا یہ سب مناسب وقت پر ہو۔ حاشر کے بون میرو ٹرانسپلانٹ نے اب جا کر اپنا اثر شروع کیا تھا اور اب اس کے جسم میں بہت مدھم رفتار سے صحیح لیکن خود کے بلڈ سیلز بننے لگے تھے، جس کا مطلب تھا وہ بہت تیزی سے ریکور کر رہا ہے۔ رحمان سیال کو زیادہ پچھتاوا اس معاملے میں اس لیے نہ گھیر سکا کیونکہ تبریز کے معاملے میں ان کا ضمیر راضی تھا۔ تبریز کے جنون اور پاگل پن میں وہ ہرگز شریک نہ تھے، تو بس تبریز کے ٹھیک ہونے کے لیے دعا گو تھے۔ سب نے یہی پلانز بنائے تھے کہ ہیرا اور بارس کی شادی کے ساتھ ہی سب کے ولیمے کا جشن کر دیا جائے، اور یہ بہترین بھی تھا۔ تیاریاں تو پچھلے 1 ماہ سے شروع تھیں لیکن اب تیز ہو گئی تھیں۔ اجر اپنے کام میں ایسی لگن سے لگی تھی، آتشم یعنی عمار سیال نے اب قانونی طور پر جنرل عامر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا۔ وہ بظاہر وہی سنائپر شوٹر اور گینگسٹر تھا، لیکن اب کوئی اسے ملکی غدار نہیں بلکہ ہیرو کہتا تھا۔ جبکہ حاشر ابھی تو ریسٹ پر تھا، لیکن اس کی ڈسٹرکٹ اٹارنی باسل ماہیل کے ہاں کوبرا کی اور اے ایس پی اجر سیال کے ہاں قانونی مخبر کی جاب پکی ہو چکی تھی۔ اور ایک سب سے کیوٹ چیز بھی ہوئی تھی، ماشا نامی بلی عمار نے بھی رملہ کو گفٹ کی تھی۔ جب وہ ٹھیک ہو کر واپس حویلی آئی اور عمار کو اس کے ساتھ رہ کر پتہ چلا کہ وہ بلیوں کی کتنی بڑی فین ہے، لیکن ماما بابا کی کبھی اجازت نہ ملی تبھی نہ پال سکی، لیکن اب وہ عمار کی اسپیشل ون تھی تو وہ کیسے منع کرتا؟ یعنی اپنے میکس کا بھی خاندان میں مست والا کرش آ چکا تھا۔ میکس اور ماشا کی برادری الگ صحیح، پر نین مٹکوں پر تو کوئی پابندی نہیں تھی بھائی، وہ ہم انسانوں جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہی ہی ہی۔ رہی بات فضیل کی، وہ معافی کی سل اب تک اپنے سینے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اپنے عہد کیسے پکے کہ واقعی 2 ماہ سے ہاجرہ پیلس ہی تھی، مگر کہیں بھی دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور فائنلی آج سیال حویلی اور ماہیل پیلس دلہنوں کی طرح سج چکے تھے۔ رملہ اور بارس کی مہندی تھی اور یہ اکلوتے 2 پیس تھے دونوں خاندانوں کے جن کی شادی پراپر طریقے اور سب رسموں کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اب لاڈلوں کا اتنا حق تو بنتا تھا، جبکہ کل بارات اور پرسوں سب کپلز کے اکٹھے ولیمے، لیکن صرف شادی اور ولیمے ہی نہیں ہونے والے تھے، بہت سے سرپرائز دھماکے بھی راہ میں تھے۔ ابھی مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، عمار کہاں جانا ہے، ہمیں کچھ بتائیں تو۔ رملہ تیسری بار پوچھ چکی تھی، پر وہ جناب تو اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ پلٹ کر اس نے اپنے کمرے میں تشریف لاتی نازک حسینہ کو دیکھا جس نے ماشا کو اٹھا رکھا تھا۔ برکے جان، کتنی بار کہا ہے ہمارے روم میں سے نہ لایا کر، ہر طرف بال بال کر دیتی ہے یہ۔ تجھے اس لیے لا کر نہیں دی تھی کہ جب دیکھو خود سے چپکائے رکھ، چھوڑ اسے نیچے اتار، اور تجھے کہا تھا ڈھنگ کا تیار ہو، کیوں جائے گی سر پہاڑ ہولیے میں۔ عمار نے پہلے تو پلٹ کر ماشا کو اس کے سینے سے الگ کرنے نیچے اتارے دبکا کہ وہ حرامہ سے کمرے کے دروازے سے نکل گئی، جبکہ رملہ نے اسی سابقہ تجسس کو برقرار رکھے فاصلہ سمیٹا۔ ابھی مہندی فنکشن کے لیے ہونا تو ہے تیار عمار، کتنی بار تیار ہوں، تھک جاتی ہوں میں، اور میری ماشا نے کیا بگاڑا آپ کا، ایسے تو نہ کیا کرے اس کے ساتھ، وہ جو ہر بات پہ یہ تھتھا پن لے آتی اور آنکھیں پٹا لیتی، بس یہی عمار دل ہار جاتا۔ عمار نے اس کی کمر میں بازو لپیٹے اپنے مضبوط اور سخت سینے سے لگایا تو وہ تھوڑا سختی پر کرا ہی، ہمارا بھی ولیمہ ہو رہا ہے پرسوں،
عمار کی نظروں کا خمار دیکھتے وہ سمجھ گئی یہ قریب کرنا ڈانٹنے کے لیے نہیں تھا۔ تو شوہر جی؟ رملہ نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ عمار نے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹائے، اپنا چہرہ اس کی محملی گردن میں چھپایا تو رملہ کے لب پر ہمار مسکرائے۔ تو یہ کہ اب تو بھی میرے کمرے میں آ جا۔ مجھے پتا ہے میں نے خود یہ احتیاط کرنے کو کیا تھا کیونکہ تجھے پہلے مکمل ٹھیک ہونا تھا، لیکن اب ہمیں یہ کمروں کی دوریاں ختم کر دینی چاہیے۔ تجھے یاد ہے نا میں نے کہا تھا جان بنا کر ٹھیک ہو کر تجھے میرے لاڈ اٹھانے ہوں گے۔ آج میرے روم میں۔ اس کی شدت رکھتی ڈیمانڈ پر شریر سا مسکرائی تو عمار روبرو ہوا۔ آج کیوں؟ کل آؤں گی، ولیمہ تو پرسوں ہے۔ آج ایک آخری رات کا ریسٹ دے دے مجھے۔ 2 ماہ آپ نے ہر پل مجھے اسپیشل فیل کروایا تو مجھے بھی تھوڑی تیاری کرنے دے۔ میں بہت سا پیار سمیٹ لوں بازوؤں میں، پھر آؤں گی آپ کو دینے، کیونکہ 2 ماہ سے جتنا بھی آیا وہ تو لٹا دیا میں نے اپنی جان پر۔ عمار نے اس کی بات پر ایک لمبی سانس لی، جیسے ضبط کی آخری حد چھو لی ہو، لیکن لبوں پر شریر سی مسکراہٹ بھی آ گئی جو رملہ کو مزید چڑھانے والی تھی۔ دل تو آج ہی تجھے مانگ رہا ہے، وہ ہفکی سے بولا۔ رملہ نے زور سے کہا لگایا، شوہر جی صبر کا مقام ہے یہ۔ وہ کہتے ہوئے تکیے کا وار کرنے ہی والی تھی کہ عمار نے جٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو پاس کھینچا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر اس کے سینے سے جا لگی۔ 2 مہینے سے 1 لمحہ میں نے گنا ہے رملہ سیال، اب تیری ہنسی، تیری آنکھیں، تیرے یہ ضدی لب سب میرے ہونے چاہیے۔ بس 1 رات اور، ٹھیک ہے دے دی، لیکن کل سے میرے کمرے میں، میری باہوں میں اور میری سانسوں کے قریب ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تجھے۔ اس کے الفاظ میں ایسی شدت تھی کہ رملہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بس خفیف سے انداز میں اوہو کر گئی۔ پرسوں تو میری زندگی کی سب سے حسین صبح ہوگی، آپ کے پاس آنکھ کھولنے والی۔ عمار نے دھیرے سے اس کے ماتھے کو چوما، پھر ایک کراہٹ بھرنے پر مجبور کرتی گستاخین سانسوں کے سنگ کی، اور میری زندگی کا سب سے حسین خواب حقیقت بننے والا ہے۔ رملہ نے آنکھیں بند کی اور مسکرا دی۔ اس سے ایک آخری فاصلے کی رات کے بعد ایک نئی قربت کا سورج طلوع ہونے والا تھا، جہاں نہ فاصلے ہوں گے نہ پرہیز، صرف عمار اور رملہ ہوں گے، ایک دوسرے کے مکمل ہو چکے دیوانے۔ چل اب بدل کپڑے، ہمیں جانا ہے۔ مدہوش بیوی کو حقیقت میں پٹخے محترم یہ جا وہ جا، اور رملہ منہ بسوڑنے کے بعد توند پی سے کپڑے بدلنے نکل گئی۔ ہیرا کے ہر خواب، اس کے ہر ارمان کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ مہندی، بارات اور ولیمے، تینوں ڈریس سے خود بارس نے دلائے تھے، اور وہ اپنی دوسری بڑی ریس بھی جیت گیا تھا، اور پڑھنے کے ساتھ اس نے بابا کے ساتھ ان کے ہاسپٹل میں لیب انچارج کی جاب بھی کر لی تھی تاکہ وہ ہیرا اور اپنی ذمہ داری خود اٹھائے، جبکہ دونوں کی پڑھائی تو ساتھ چلنے والی تھی۔ رملہ نے بھی ایڈمیشن لے لیا تھا۔ روحا کی زندگی پھیکی سی ضرور تھی، لیکن کسی نے بھی ان کو اکیلے پن کا احساس نہیں دلایا تھا۔ ہر کوئی ہیرا کی پسند اور اس کی خوشی کا دھیان کرتے اسے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ایمن، ماہیل، ارحان، باسل، اجر اور میرال سبھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے نظر آئے۔ وہ کیا چاہتی ہے، کس طرح کی شادی چاہتی ہے، اس کی ہر چیز میں مرضی پوچھ کر اس کی ساری محرومیوں کو دور کیا گیا تھا۔ یہاں وہ لاڈ اٹھوائے مہندی کی دلہن بننا شروع ہو چکی تھی، جبکہ اجر کا ضروری ریگولر چیک اپ تھا تو وہ لوگ ذرا وہاں نکل گئے تھے، جبکہ ہیرا کو سیلون والے پیلس ہی ریڈی کرنے آئے تھے۔ اس کا ڈریس بہت خوبصورت اور ملٹی کلرز میں تھا، لیکن وہ چاہتی تھی فریش پھولوں کی جولری پہنے، لیکن ٹھنڈ کے سبب اسے مطلوبہ گلاب اور موتی کی جولری نہیں مل سکی تھی۔ اس نے بارس کو کہا تو وہ دوپہر کا بس اسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا۔ ہیرا بھی سیلون والی کے ہاتھوں بالوں کی سیٹنگ کروا رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بارس آیا ہوگا، آپ پلیز باہر جا کر میک اپ کا سامان سیٹ کر لیں۔ ہیرا نے جیسے ہی اشارہ کیا، سیلون کی لڑکی مسکرا کر باہر نکل گئی۔ ابھی وہ دروازہ بند ہی کر رہی تھی جب بارس اندر داخل ہوا۔ سردی کی نرم شام کا وہ لمحہ تھا۔ ہیرا نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی، وہ بھی گھر کے شدائی خلیے میں، کالی شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں کچھ سفید و گلابی تھیلیاں لیے مسکراتا قریب رکا تھا۔ آہستہ سے آؤ محترم، کہیں کوئی بھول مرجھا نہ جائے۔ بارس نے میز پر بیٹھ کر تھیلیاں اس کے سامنے کھولی۔ اندر گلاب، موتی اور چمبیلی سے بنی تازہ جولری تھی۔ یہ کہاں سے لائے ہو اس ٹھنڈ میں یہ پھول؟ ہیرا کی آنکھیں نم سی ہو گئی، جبکہ بارس تو اس کے آدھے روپ پر ہی فدا ہوا۔ سارے شہر کی پھولوں کی مارکیٹس گھوم آیا ہوں، جو ہیرا مانگے وہ بارس کے لیے فرض ہوتا ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور خود اس کے ہاتھوں پر گلابوں کا گجرا پہنایا، پھر ماتھے پر جھک کر وہ سفید چمبیلی کی جھومر بھی خود سیٹ کر دیا۔
सेट कर दी और उसके लम्स पर मछली। अब कोई नहीं कहेगा तुम्हारी मेहंदी की ज्वेलरी अधूरी है। हिरा ने सांस रोकते हुए उसे देखा। तुम तो मेरे नसीब के सबसे खूबसूरत रंग हो बारिश। बारिश ने इसका हाथ चूमा। और तुम मेरे मुकद्दर की इकलौती रोशनी। इन लम्हों में ना वक्त था ना दुनिया, सिर्फ महक थी, लम्स था और मोहब्बत थी। जबकि सलोन वाली ने आकर गला खनकाया तो बारिश को चारों नचार अपनी मिराज के पहलू से उठना पड़ा। और वो जैसे फ्लाइंग किस किए गया, रमला तो हंसी, वो लेडी भी शरीर सा मुस्कुराती। वहीं अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। सिर्फ अल्ट्रासाउंड मशीन की हल्की आवाज और डॉक्टर का हल्का सा कीबोर्ड पर टाइप करना सुनाई दे रहा था। अजर बिस्तर पर लेटी थी, हाथ अपने पेट पर रखे और नजरें स्क्रीन पर जमी थी। वो तो रेगुलर चेकअप के लिए आई थी, लेकिन अचानक पेट के पेन पर बासिल ने ही मशवरा दिया कि किसी गायनी को भी दिखा लेते हैं। बासिल एक तरफ कुर्सी पर बैठा पुरसुकून लगने की कोशिश में था, मगर उसके खूबसूरत हाथ की उंगलियां बार बार उसके घुटने पर दस्तक दे रही थी। डॉक्टर ने स्क्रीन पर कुछ फाइनल किया, फिर आहिस्तगी से इन दोनों की तरफ देखा जो अपने अपने लेवल के बेचैन लग रहे थे। बासिल माहिल है, जो सियाल मुबारक हो, आप दोनों वालिदैन बनने वाले हैं। मिसेस बासिल 4 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। कमरे में जैसे वक्त थम गया। अजर ने आंखें फाड़ कर डॉक्टर को देखा। मैं प्रेग्नेंट? बासिल की कुर्सी हल्के से पीछे हटी। वो एकदम उठा और अजर के करीब दौड़ने के अंदाज में आया। क्या ये अभी क्या कहा आपने? बासिल के चेहरे से जैसे सारे रंग निचुड़ गए। जी ये शुरुआत है, लेकिन बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कंफर्म किया तो जैसे अजर और बासिल ने एक दूसरे को देखा, वो सच में जानलेवा अंदाज था। मैं मां बनने वाली हूँ बासिल। अजर के होंठ ये बोलते कांपे, आंखें नम हुई और आवाज भर आ गई। डॉक्टर ने कुछ जरूरी विटामिन और कैल्शियम की टेबलेट्स और कुछ फॉलिक एसिड लिख कर दिया और कमरे से निकली तो अजर के कांपते हाथ को बासिल ने पकड़कर इसे बिठाया। वो रो पड़ी थी। बासिल ने आहिस्तगी से इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। उफ अजर, तुमने मेरे दिल की सबसे बड़ी दुआ पूरी कर दी। वो झुककर इसके माथे को चूमता अजर में जैसे अपनी खुशी से सुकून उतार गया। वो कुछ ना बोली और उठकर रोते हुए उसके गले लग गई। बासिल माहिल का सुकून उसकी बाहों में मुब्तला इस सुख पर भी रो पड़ा था। तुमने वो ख्वाब दे दिया मुझे जिसे मैंने कभी किसी से कहा ही नहीं था। अजर ने रोते हुए इसे खुद से लिपटा लिया। मैंने नहीं, मेरी टमी ने सुन लिया तुम्हारा ख्वाब। बासिल एक मर्द गुजर भी गया और हमें पता भी नहीं चला। वो खुशी की शदीद कैफियत में बाकायदा कांप उठती रूबरू हुई तो बासिल की नम आंखें देखकर अपना रोना भूल गई। तुम रो क्यों रहे हो बासिल? वो एकदम परेशान हुई। अजर, मैं रो नहीं रहा, बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर ये यकीन तुम्हें और खुद को दिलवाना चाह रहा हूँ कि हाँ, अब हम माँ बाप बनने वाले हैं। कि सिर्फ तुम्हारी कोख का तोहफा नहीं, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुकद्दस कमाई है। अजर ने अपनी पेशानी इसके माथे से जोड़ी। दोनों की सांसों ने एक दूसरे को शिद्दत से छुआ। एक दूसरे में वो इस सुख पर जैसे जज्ब हुए, लेकिन सरूर था कि कम होने का नाम ही ना ले रहा था। हम अपने बच्चे को प्यार से पालेंगे बासिल। बासिल ने आहिस्तगी से अलग होते इसके पेट पर हाथ रखा। उफ, ये महसूस करना कि उनके वजूद का हिस्सा 4 हफ्तों से उनके बीच आ चुका है, निशात परवर था। मैं इस सुख को तब से चाहता हूँ जब इसका वजूद सिर्फ दुआ था, और अब जब ये हकीकत है तो उफ, मेरा दिल तो बाहर निकलने लगा है मेरे सुकून। वो दोनों वहाँ एक दूसरे की बाहों में नई जिंदगी की नवीद लिए वो लम्हा जी रहे थे कि वो फिर से हंसती और रोती हुई इसके गले लग गई। उनके कमरे में नरम पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर सहन में मेहंदी की गहमा गहमी अरूज पर थी, लेकिन अंदर ये कमरा कुछ अलग ही सुकून में डूबा था। बाहर घर में मेहंदी की गहमा गहमी बाहर घर में मेहंदी की गहमा गहमी अरूज पर थी, लेकिन अंदर ये कमरा कुछ अलग ही सुकून में डूबा हुआ था। हाशिर सीधा बिस्तर पर बैठा था, एक हाथ से लैपटॉप संभाले, संजीदा सा चेहरा, कभी अब्रूज चढ़ाते, कभी हल्का सा लब बेचते, बाल जरा बिखरे हुए। ग्रे टी शर्ट और काली ट्रैक पैंट में वो मुकम्मल मसरूफ प्रोफेशनल जासूस लग रहा था, लेकिन ये मसरूफी देर पाना थी। कपड़ों की हफीफ सी आहट पर इसने सर उठाया और जैसे पलकें धक से रह गई। एमल वार्डरोब के पास खड़ी थी, हाथ में अपनी हैंगर पर टंगी मेहंदी की ड्रेस पकड़े। एक गहरे सब्ज रंग का नफीस सा शरारा जिस पर सिल्वर गोटा और नीच पर रंगीन धागों का काम था। इसने इसे खुद से लगा रखा था
اور आधे झुके अंदाज में हाशिर की तरफ पलटी। मिस्टर कोबरा, ये पहनो तो कैसी लगूंगी? आंखों में शोखी, होंठों पर हल्की सी शरारत और आवाज में बेपनाह नरमी लिए इसने हाशिर को मतवज्जा करने को इस नाम से पुकारा। वो लबस्ता मुस्काया। हाशिर ने एक पल को लैपटॉप साइड पर रखा, दोनों हाथों से चेहरा सहलाया जैसे समझ ही ना आए कहाँ देखे, इन कपड़ों को या इस हसीना को। क्या मतलब कैसी लगोगी? तुम तो अभी भी ऐसे लग रही हो जैसे किसी उर्दू शायरी की मुकम्मल गजल। एमिल ने नजरें झुकाई मगर हंसी ना रोक सकी। सच्ची? वो शरारत से यकीन चाहने लगी। डॉक्टर साहिबा, ये 2 माह की निगहदाश्त, नखरे उठाने और मेरा दिल पकाने के बाद अब तुम जो भी पहनोगी मैं तो फिर भी लुट ही जाऊंगा। वो उठकर इसके करीब आया, हाथ से हैंगर पकड़ा, फिर उसके कंधे पर ड्रेस वापस रखा। पहनो ना यह, लेकिन इससे पहले मेरे दिल को मजबूती दो। उसकी फरमाइश पर फिक्रमंद हुई। क्यों? एमिल की जान लबों पर अब भी आ जाती थी जब वो घबराया महसूस होता। क्योंकि इस ड्रेस में तुम अगर मेरे साथ बैठ गई ना, तो मुझे डर है बाकी फंक्शन में मैं कुछ और देख ही नहीं पाऊंगा। एमिल ने नरमी से अपनी पलकें उठाई। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ? हाशिर ने आहिस्तगी से उसके कान के करीब सर झुकाया। तो फिर वादा करो आज के फंक्शन के बाद तुम्हारी सारी मेडिकल डिग्रियां बंद और सिर्फ मेरी बीवी बनने वाली प्रैक्टिस करोगी। एमिल ने एक हाथ से इसका सीना धकेला। गुस्ताख! वो इतने साफ तकाजे पर लरस गई। अच्छी भली एतमाद वाली एमिल फजील धड़क उठी। बस यही मोहब्बत है तुम्हारी जो दिल में बैठ गई है। वो दोनों कुछ पल यूं ही खामोश खड़े रहे। बाहर से हंसी खुशी की आवाजें आ रही थी, लेकिन इस लम्हे सिर्फ इनका दिल बोल रहा था। इससे पहले हाशिर उसके करीब होकर उसकी सांसों पर तसल्लुत जमा लेता, वो उसके सीने को पहले से ज्यादा कुव्वत से धकेल गई। बेवक्त तलब में इमल नहीं मिलती जनाब, आप भी जरा खुलिया दुरुस्त कर लें। वो चहकर जताती कि इसे वो फुर्सतों में दरकार है, चली गई और हाशिर का दिल भी धक धक कर उठा। वही ओरहान के कमरे में हल्का हल्का सब्ज और पीला रंग बिखरा हुआ था, हर जाने मेहंदी की खुशबू और फूलों की महक। मेराल आज सबसे ज्यादा मसरूफ थी। एक हाथ में अपना ड्रेस, दूसरे हाथ से वार्डरोब से ओरहान का कुर्ता निकालती, खुद भी तैयार हो रही थी और साथ साथ अपने 3 साल पटाखे को भी देख रही थी। बेड पर मुस्तफ़ा बैठा अपने खिलौनों को कतार से बिठाकर इन पर छोटी छोटी मेहंदी की टुकड़ियां लगाने की कोशिश कर रहा था, और मैक्स भी बड़ी तवज्जो से मुस्तफ़ा की कार्रवाई देख रहा था। मुस्तफ़ा ने जितने भी सुपर हीरो के खिलौने थे सबकी मेहंदी सरमनी कर ली थी। निहाल मम्मी, मैं सबको मेहंदी लगा रहा हूँ। मिराल फौरन से हंसकर पलटी। अरे वाह, सबको? मिराल ने हंसते हुए पूछा और हान ने इसी लम्हे अंदर कदम रखा और हान ने हाथ में मिराल के जोड़े के साथ पहनी जाने वाली ज्वेलरी का सेट था। मिराल, आपकी फरमाइश के फूल और बेलें हाजिर हैं। वो शौक अंदाज में झुका, सेट मिराल के सामने रखा और आंख मारते मुस्कुरा दिया। हाँ, आपने वाकई मंगवा लिए, और हान आप कमाल हैं। वो खुश होकर करीब आई और हान ने हंसते हुए सर झुकाया। और आप हैं कमाल से भी आगे। मिराल थोड़ी शर्माई और अभी वो कुछ कहती कि अचानक मुस्तफ़ा की बुलंद आवाज उभरी। ये शब मेली मेहंदी है ना मम्मी बाबा? दोनों चौंक कर मुस्तफ़ा की तरफ पलटे और इसकी संजीदा सी शक्ल देखकर दोनों बेसाहता हंस पड़े। ओ मुस्तफ़ा, आज बारिश चाचू की मेहंदी है। मुस्तफ़ा को भी सबके कपल्स देखकर शायद अभी से शादी करने का शौक उठ रहा था। तो मेरी मेहंदी है? नो, मेरी मेहंदी है, वो जिद्दी सी संजीदगी से बोला। और उरहान ने मिराल की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, अब इसे समझाओ जान। मेरी जान, तुम्हारी मेहंदी थोड़े दिन बाद होगी, जब तुम बाबा जितने लंबे और पावरफुल हो जाओगे। अभी सिर्फ तुम हमें चमकता हुआ देखो और गाना गाओ। मिराल ने प्यार से लाड करते मुस्तफ़ा की गाल चूमते बहलाया फुसलाया, जबकि उरहान बमुश्किल कहा रो के खड़ा था। मम्मी, आप और बाबा मेरे बिना मेहंदी तलेंगे? शीटिंग है। और हान का कहकहा छूट गया। अच्छा जनाब, तो अब मेहंदी में भी हमारा बॉस हमारा बेटा होगा। मुस्तफ़ा ने नाक चढ़ाया। बस बाबा, आप ही भी तैयार हो जाओ, गुडमैन बनो, मैं बूबू के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं आऊंगा, आप रेडी हो जाओ। मुस्तफ़ा अपने चंद खिलौने थामे और मैक्स को बगल में दबोचता हुक्म सादर किए, ये जा वो जा। और हान ने आहिस्ता से हंसते मिराल की तरफ देखा। सुना आपने, मुझे गुडमैन बनने का ऑर्डर मिल गया है। मिराल हंसते हंसते थक गई और प्यार से उरहान के कंधे पर टिक गई। गुड मैन, अब बस आपके बॉस का अगला ऑर्डर ये होगा कि हम इसके बहन भाई के आने के लिए भी तैयारियां शुरू करें।
orhan کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے میرال کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور اسے بیڈ پر ساتھ بٹھایا۔ آپ کو پتا ہے میرال، میں ابھی یقین نہیں کر پاتا کہ ہم پیرنٹس بننے جا رہے ہیں۔ میرال نے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں بند کی۔ اور میں ہر بار سوچتی ہوں کہ جتنا پیار ہم نے مصطفیٰ کو دیا اب اس کے برابر کیسے بانٹ پائیں گے۔ orhan نے اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر کیا۔ ہم بانٹیں گے نہیں، ہم بڑھائیں گے۔ میرے پاس آپ ہے، مصطفیٰ ہے، اور اب یہ چھوٹی سی زندگی جو آ رہی ہے، میں سب کچھ بڑھا دوں گا، پیار بھی، وقت بھی، حفاظت بھی۔ میرال کی آنکھیں سکھ اور خوشی سے بھیگنے لگی۔ اور اگر پھر وہ ساری توجہ لے گیا تو وہ متجسس ہوئی، تو ہم رات کے اس گوشے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چپکے سے یاد دلا دیا کریں گے کہ ہماری کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے میرال کے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے وہاں سانس لیتی ننھی ہستی سے وعدہ کر رہا ہو۔ اور تم چھوٹی سی میری جان، تم جیسے ہی آؤ گی بابا تمہیں بتائیں گی کہ تمہاری ممی دنیا کی سب سے مضبوط، سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ جو کسی کی بھی ماں بنے وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ میرال بے ساختہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی۔ بس کریں میرے بیبی کے بابا، ورنہ میں بھی ضدی ہو جاؤں گی کہ اس سے زیادہ پیار آپ مجھ سے کریں۔ وہ لاڈ سے مچھلی اور orhan ماہل بہکنے کو پہلے ہی ریڈی تھا۔ اور اگر میں ویسا ہی کروں تو orhan کی آنکھوں کی گوشے خمار میں ڈوبے، تو پھر میں آپ سے دوبارہ محبت میں پڑ جاؤں گی۔ او نو، عشق میں۔ orhan نے نرمی سے اس کی سانسوں پر بوسہ دیا اور تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ دوبارہ اندر داخل ہوا، ہاتھ میں پھر میکس تھا۔ وہ انہیں بلانے آیا تھا کیونکہ جو اور باسل آئے تھے، اور پھر جب سب جمع ہوئے اور گڈ نیوز سب کو سنائی گئی تو جیسے مہندی کے جشن سے پہلے ہی خوشیوں کے شادیانے بج اٹھے۔ اس بیبی کی نیوز تو دونوں گھروں کے ہر فرد کے لیے موسٹ ڈیمانڈنگ نیوز تھی، اور یقیناً الجر باسل کے لیے بھی۔ عمار اپنے ذمہ لگے فرض نبھانے آیا تھا کہ وارڈ نما جیل تھی جہاں تبریز پچھلے 2 ماہ سے زیر علاج تھا، لیکن آج وہ رملہ، بابا اور روحا تینوں کو لایا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول اب تبریز کی حالت قدرے بہتر تھی اور اس کی فیملی کے قریبی لوگوں کو بھی ملنے کی اجازت تھی۔ رملہ، روحا اور رحمان سیال تینوں ہی باری باری ملنے والے تھے، لیکن پہلے رملہ اندر گئی۔ تبریز نے جھکا سر اٹھا کر جب رملہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلے سرخی گھلی، پھر وہ اٹھ کر رملہ کی طرف بڑھا۔ تکلیف تو رملہ کی آنکھوں میں بھی اتر چکی تھی۔ رملہ، تبریز نے سسکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر پھر جو کچھ وہ انجانے میں رملہ کے ساتھ کر چکا تھا اسے یاد کہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ پتہ نہیں وہ اب اپنی بیٹی پر حق رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو جلدی معاف جانتے ہیں کیوں کیا بابا؟ کیونکہ میں ناراض ہو ہی نہیں سکی آپ سے۔ اپنے پاگل پن میں بھی کم از کم آپ مجھے مار ہرگز نہیں سکتے تھے، اتنا جانتی ہوں۔ وہ گولیاں مار کے حصے کی تھیں، ہاں مجھ سے جڑے پیاروں کو تکلیف پہنچائی، بس اس کا درد تھا مجھے۔ آپ نے ریکویسٹ کی تھی مجھ سے ملنے کی تو میں یہاں باقی سب کی نظر میں مجرم، مگر اپنی نظر میں اپنے بابا سے ملنے آئی ہوں۔ مگر اپنی نظر میں اپنے بابا سے ملنے آئی ہوں۔ تبریز سیال کی پلکوں میں نمی جمی تھی۔ رملہ کے لفظ اس کے وجود میں بجلی کی سی لہر بن کر گزرے۔ رملہ، وہ دھیرے سے بولا جیسے یہ نام بھی زبان پر لانے کا حق چھن چکا ہو۔ میرے بچے۔ اس بار آواز میں گھٹی گھٹی سی تڑپ تھی۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا جیسے اپنے جرموں کے بوجھ سے ہار گیا ہو۔ میں ایک ظالم باپ تھا جو اپنے ہی بچے کو، اپنی ہی بیٹی کو۔ اس کی آواز لرز گئی، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ آپ ظالم نہیں تھے بابا، آپ صرف بیمار تھے، اور میں جانتی ہوں جو انسان تکلیف میں ہو وہ دوسروں کو بھی زخمی کر دیتا ہے، چاہے وہ نہ چاہے۔ رملہ اس کے سامنے جھک گئی، نرم لہجے میں بولی۔ تبریز نے اپنے آنسو ضبط کرتے بمشکل سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رملہ کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ وہی بچی ہے جو کبھی اس کی گود میں کھیلا کرتی تھی، جس کی ہنسی اس کے دن کا سکون ہوا کرتی تھی۔ میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں بس پاگل ہو گیا تھا۔ رملہ نے آہستگی سے ان کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ تھاما۔ جانتی ہوں بابا، جانتی ہوں آپ کے اندر کا زخم آج بھی نہیں بھرا، لیکن آپ کی بیٹی ہونا، میری معافی اور محبت شاید تھوڑی سی دوا بن جائے آپ کی۔ تبریز کی ہچکی نکل گئی، اس نے رملہ کے پیشانی کو چومنے کی ہمت کی، لیکن خود ہی رک گیا، نظریں جھک گئی۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ رملہ کی آنکھیں نم تھی لیکن چہرہ سکون سے دمک رہا تھا۔ نہیں بابا، بیٹیاں ناراض ہو سکتی ہیں، روٹھ سکتی ہیں، لیکن باپ سے نفرت نہیں کر سکتی، اور خاص کر اس باپ سے تو ہرگز نہیں جسے معافی مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔
تبریز نے پہلی بار رملہ کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، ایک زخمی سی مسکراہٹ جیسے کسی مردے کو پھر سے زندگی ملی ہو۔ آپ اچھے سے علاج کروائیں، آپ کی سزا میں کمی کی پوری کوشش کی جائے گی۔ بہرحال ملکی غدار تو آپ ہیں، بھلے ہم سب معاف کر دیں، اس لیے جو گناہ کیے اس کی سزا آپ کو کاٹنی ہوگی بابا۔ میں امید کرتی ہوں یہ سزا آپ کی پوری بقیہ زندگی پر محیط نہ ہو۔ رملہ نے تبریز سیال کو امید دلائی تھی اور اس امید پر وہ خوشی خوشی جینے والا تھا، کیونکہ اب اس کی بیٹی راضی تھی۔ عقب سے آتی روحا نے ان دو کو دیکھتے زخمی سی اسمائل دی تو رملہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبریز بھی روحا کو دیکھتے اٹھا، وہ چلتی ہوئی ٹھیک تبریز کے سامنے آ رکی۔ مجھے معاف کر دو روحا۔ وہ سخت ندامت سے روحا کی بھی معافی کا طلبگار تھا، جس نے رملہ کو خود سے لگاتے ایک مسکراتی نظر تبریز پر ڈالی۔ کر دیا، اور دعا کروں گی اللہ آپ کو آسانی دے، ملک کے ساتھ جو غداری کی اس کی سزا پوری کریں اور ہمارے پاس واپس لوٹ آئیں تبریز۔ ہم دونوں کی گرد جتنی بھی خوشیاں ہوں آپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ واپس آتے ہیں میں اپنا اور رملہ کا پورا خیال رکھوں گی، آپ بھی رکھیے گا۔ روحا کی محبت اب تبریز کو اچھی لگی، پہلی بار جب مرہم کی طرح محسوس ہوئی۔ وہ دونوں کو پرعزم انداز میں دیکھتا وعدہ دے رہا تھا۔ وہ دونوں گئیں تو رحمان سیال اندر آئے۔ تبریز نے ان سے فوراً نظریں چراتے جھکا لیں۔ تبریز کا یہ عمل مانو رحمان سیال کے دل کو دھکے سا لگا۔ آپ بھی معاف کر دیں مجھے۔ تبریز نے اپنی آنکھوں کے آنسو سنبھالتے ہوئے جیسے سسکاری لی۔ مجھے نہیں پتا کس منہ سے معافی مانگوں، لیکن میں نے آپ کی بیٹی، بیٹے، بیوی اور سب سے پیارے یار کو بہت اذیت دی، لگ بھگ مارنا چاہا۔ میں آپ کے آگے بہت چھوٹا پڑ گیا بھائی۔ تبریز کے سسکنے کو دیکھے وہ آگے آئے اور بنا کچھ کہے سے اپنے سینے سے لگایا۔ شاید جو درد تبریز سیال کے رگوں کے دریچوں تک اترا تھا وہ بس یوں ہی باہر نکل سکتا تھا، ایک گہری سانس کے ساتھ جیسے برسوں کا بوجھ سینے سے اتر گیا ہو، اور اگلے ہی لمحے تبریز اس کے سینے سے لگ کر ان کے سینے سے لگ کر بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ رویا جیسے بچپن میں کبھی گرتے وقت چوٹ لگنے پر روتا تھا، پر آج کی چوٹ بہت پرانی، بہت گہری تھی۔ وہ بھائی کے سینے لگاتے ہی بچوں کی طرح رو پڑا، جیسے دو جڑتے سینے حد سے بڑھ چکی تکلیف پر پھٹ گئے ہوں۔ میں نے ہر کوشش کی تجھے سمیٹنے کی تبریز، لیکن میں کہیں تو ناکام ہوا، جس وجہ سے تو آج اس جگہ کھڑا ہے۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب مرتے دم تک تجھ سے دھیان کیا نظریں بھی نہیں ہٹاؤں گا۔ اللہ نے ماں باپ کو تیرے حق میں اچھا نہ رکھا، کیونکہ شاید میں تھا تیرے پاس، پر میں نے اپنا فرض نبھانے میں کوتاہی کر دی۔ میں تجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کچھ سال بس اپنی ہوش والی غلطیوں کی سزا کاٹ لی، اور پھر تیری واپسی ہوگی ہم سب کے بیچ، جہاں تجھے اس بھائی کا بے شمار پیار ملے گا۔ رحمان نے مضبوطی سے اسے تھاما، جسے کہہ رہے ہوں کہ تو جتنا بھی بکھرا ہے میں ہر کرچی چن لوں گا۔ رو لے تبریز، آج جتنا بھی دل چاہے رو لے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ آنسو تیرے وجود پر کوئی بوجھ نہیں، یہ تیرے زخموں کی دوا بنے گے۔ تو نے جو گناہ کیے ان کی سزا تو تیری جگہ پر ہی کاٹی جائے گی، لیکن یہ جو معافی تو مانگ رہا ہے یہ تجھے ان لوگوں کے دل میں واپس لے جائے گی جن کو تو نے کھو دیا تھا۔ تبریز نے بے ساختہ رخ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دروازے کے قریب رملہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ آنسو غصے یا رنج کے نہیں، وہ آنسو بس اپنے ٹوٹے باپ کو پھر سے جڑتا دیکھنے کی خوشی کے تھے۔ روحا بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، عمار تھوڑا پیچھے، مگر چہرے پر گہری سنجیدگی کے ساتھ راضی لگ رہا تھا۔ اور شاید کچھ درد ان اپنوں کے سینے لگ کر ہی بہائے جا سکتے ہیں جن کے لیے ہم پہروں تڑپے ہوں۔ یہی معاملہ تبریز سیال کا تھا۔ امید یہی کی جا رہی تھی کہ اس کی عمر قید کی سزا کو چند سالوں پر محیط کرنا اب ناممکن نہیں ہے، اور یہ آگے آنے والی زندگی کے لیے خوبصورت نوید تھی۔ رملہ، رحمان سیال، روحا کے دل ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ کچھ امیدیں سچ میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اپنے ساتھ جڑے انتظار کو بھی حسین بنا دیتی ہیں۔ وہ سب عمار کے شکر گزار تھے کہ اس نے یوں ملوایا انہیں، اور پھر اس شب مہندی کا جشن تبریز کے بدل جانے اور واپس مل جانے کا سکھ، اور باسل ماہیل کے سنگ اس کی سکون کی خبر کو پورے جشن کے ساتھ منایا گیا تھا۔ مہندی کے اگلے دن تو جیسے دنیا جہاں کی خوبصورتی سیال حویلی اور ماہیل پیلس میں اتر آئی تھی۔ ہیرا اور بارس دونوں خاندانوں کے لاڈلے پیس باقاعدہ ایک دوسرے کو آفیشلی سونپے جا چکے تھے۔ خوشیاں جیسے سب کے دامن میں ٹھہر گئی تھی۔ خوبصورت سا دن بیتا تو خاص شب اتر آئی۔ اس شب کے دبیز پردوں میں آج بہت سی محبت بری سانسیں دبنے والی تھی۔ سب سے پہلے تو شادی شدہ جوڑے کا کمرہ منظر عام پر آیا۔ چاندنی اس خوبصورت روم کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔
کمرے میں ہلکی روشنی، سفید اور گلابی پھول اور گلاب کی مدھم خوشبو رچی بسی تھی۔ ابھی ٹھنڈ اس قدر نہ تھی تو ہلکی پھلکی گرمائش کا انتظام تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھے بارس کے ہاتھ میں منگنی اور نکاح کے بعد اسپیشل ہیرا کی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ وہ آہستگی سے اس کو دیکھنے لگا اور پھر دھیرے سے کنکارا، اپنی باندری کو ڈائمنڈ رنگ دینے والا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ ڈریسنگ کے دروازے کے قریب کھڑی، شرم سے سمٹی، دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرتی ہیرا نے نظریں اٹھائیں۔ وہ جو شرمیلی تھی آج ایک نئی ہیرا بن کر سامنے آئی، اپنے خوابوں کے شہزادے کے قریب جانے کے سارے حوصلے جمع کر لائی۔ تم تو کہہ رہے تھے اتنا مہنگا منہ دکھائی کا گفٹ افورڈ نہیں کر سکتے تم چول۔ وہ لہنگا اٹھاتی ٹھیک بارس کے قریب جا رکی۔ جب اپنا دل، اپنی جان اور خود کے سارے اختیار تمہیں دے دیے تو یہ رنگ بھی افورڈ ہو گئی میری جان کی ٹوٹی، آج ہم دور مت رہ۔ بارس نے انگوٹھی منہ میں دباتے اس کا محملی ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں گرایا اور اسے میٹرس پر گراتے خود بھی ہیرا پر جھکا جو بارس کے اس کی رنگ کھا جانے پر صدمے میں تھی، لیکن تب کپ کپا کر رہ گئی جب بارس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی رنگ فنگر منہ میں ڈالتے وہ انگوٹھی صدمے میں غرق اس باربی ڈال کی انگلی میں سجائی۔ ہیرا شرمیلا سا ہنس دی، لیکن وہ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پیوست کرتا میٹرس کی سطح سے جوڑ گیا۔ ہیرا کی جولری اور دوپٹے سے آزاد ہونے کا فائدہ اٹھاتے بارس نے اس کی سانسوں پر مسلط ہوتے اپنی بے قراری کی جھلک دکھائی، پھر دلہن ناپے کی قہر جھاڑتی ہیرا کو روبرو ہوئے بہکی نشیلی نظروں سے دیکھنے لگا، جو گہرے سانس لیتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے بچنے کی کوشش میں تھی۔ وہ لمحہ جب فاصلے سانسوں کے بیچ سے پھسلنے لگے، وہ رات جب دو دل مکمل طور پر ایک دوسرے کے حصار میں آ گئے۔ بارس پلیز۔ ہیرا کی آواز سرگوشی جیسی تھی، لیکن بارس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی، شوق، گہری اور صرف اس کی ہیرا کے لیے محسوس والی۔ کیا دلہن کو ستانا بھی جرم ہو گیا؟ وہ ہلکا سا جھکا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں گم ہوتا معصوم بنے بڑبڑایا جو آج وہ ہرگز نہ تھا۔ میرے لیے تم صرف ہیرا نہیں ہو، تم میری وہ خواہش ہو جو برسوں سے سوچی تھی، وہ دعا ہو جو پوری ہونے کے بعد بھی یقین نہیں آتا، اور آج تم میرے نام کی ہو گئی ہو۔ اب میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ ہیرا کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی، دل، بدن، روح سب ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ ایک گہری محبت، ایک مکمل یقین سا تھا۔ تم تو پہلے بھی میرے تھے، لیکن آج تمہاری آنکھوں میں جو کچھ ہے نا، وہ میری روح تک اتر گیا ہے۔ بارس نے ہلکا سا کہکہا لگایا، پھر آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ تمہاری ہر بات پر یقین ہے مجھے جانا، اور آج کی رات صرف تمہاری ہے، تمہیں ستانے، سنوارنے، محبت دینے، چھیڑنے اور ساری عمر کے لیے اپنانے کی۔ وہ آہستہ آہستہ ہیرا کے قریب جھکتا چلا گیا، ہر فاصلے کو نرمی سے سمیٹتا گیا۔ پھولوں کی خوشبو، گلابی روشنی اور سانسوں میں گھلی شدت، ہر چیز گواہ تھی کہ اس شب میں محبت نے مکمل ہونے کی قسم کھا لی تھی۔ ان کے بیچ اب کوئی پردہ باقی نہ رہا تھا، نہ شرم، نہ جھجک، صرف دو دل تھے جو ایک رات میں ایک دھڑکن بن چکے تھے۔ وہ دونوں گلابی چمک میں ایک دوسرے کے وجود کو سمیٹے دھڑکنوں سے وعدے کرتے ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ جبکہ حاشر اور ایمل کی کہانی بے حد مختلف اور سب سے خاص تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتار رہی تھی۔ بھاری جوڑا اتارنے کا سوچا ہی جب دروازہ کھلا اور ٹائٹ شرٹ کے گریبان والے بٹن کھول کر کفلنگز نکالتے حاشر نے بے خود نگاہیں اس کے سراپے پر ڈالتے ذرا شرٹ کی آستینیں موڑی اور کفلنگز اور بلیزر کو ہوا میں اچھالتے اپنے قدم اس شاہی اپسرا کی جانب بڑھائے۔ آج آپ کی آنکھیں بہکی ہوئی کیوں ہیں؟ ایمل نے آہستگی سے پوچھا، اس کی آواز جیسے اس بے خود لمحے کو تھامنا چاہتی تھی۔ آشر نے قدم اٹھاتے ٹھیک اس کی سانسوں کے قریب رک جاتے اسے ہانپنے پر مجبور کیا، اور آہستگی سے ایمل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے کان میں اٹکا ایک ایئر رنگ نکالا جسے وہ بدحواسی میں کان میں ہی چھوڑ چکی تھی۔ اس لیے کہ آج میں تمہیں صرف محبت سے بس چھونا نہیں چاہتا، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اور اس لمحے کو شور میں نہیں اپنی سانسوں کی نرمی میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ ایمل کی پلکیں لرزی، سانسیں حاشر کی سانسوں سے الجھیں، اور حاشر نے اسے آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے مزید قریب کیا۔ اس کی بیوی دوپٹے کو اس کے کندھے سے ہٹا کر میٹرس پر اچھالتے ایمل کی کلائیوں میں اس کے ہیوی دوپٹے کو اس کے کندھے سے ہٹا کر میٹرس پر اچھالتے ایمل کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کی کھنک میں گم ہوتے ان کو اتار کر پھینکتے اس کی کلائیوں کو اپنے لبوں سے چوما تو وہ کانپ کر سانس روک گئی۔ میڈل کی نگوں والی چوڑیاں نیچے قالین پر ہر سو بکھر گئیں۔
آپ مجھے جو بھی کہہ دیں لیکن بیوی کی نہ صحیح اپنی ڈاکٹر کی اجازت ضرور لے لیجیے گا۔ ایمل نے اس کی بےتابیوں سے گھبرا کر ہاشر کے سینے پر ہاتھ جماتے تاخیر کی تو ہاشر کی آنکھوں میں سرور سمٹنے لگا۔ میری ڈاکٹر کو ہوش رہے گی تو وہ مجھے اجازت دینے کی قابل ہوگی۔ ہاشر نے اس کی توقع کے برعکس جو گستاخانہ انداز اپناتے ایمل کے ہوش اڑائے، ان کے بعد تو بس وہ واقعی سب بھول گئی۔ جتنی گرم جوشی سے اس شخص نے آغاز محبت کیا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھی اب ایمل کی محبت میں پاگل اور بے اختیار ہو چکا ہے۔ ایمل نے ایک ہلکی سانس کھینچی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر وہ کہاں سنبھلنے دے رہا تھا۔ ہاشر نے اس کے گھنے بالوں کو گردن سے ہٹایا اور وہاں اپنے لبوں کی تشنگی رکھ دی، پھر اس کے ماتھے پر آنکھوں کے بیچ میں اور دل کے عین اوپر ایمل کے دل کی دھڑکن ہاشر کے ہونٹوں کی چھاپ کے نیچے قید ہو گئی۔ تم نے مجھے اتنے دل سے چاہا ایمل کہ مجھے بھی تمہاری چاہت کا نشہ ہو گیا۔ آج پہلی بار تمہیں اپنے نام کی خوشبو میں مکمل لپیٹنا چاہتا ہوں۔ وہ مدم محمور سرگوشی میں بولا اور ایمل نے بس آنکھیں موند دیں، جیسے وہ لمحہ اس کے لیے کافی ہو، جیسے خود سپردگی ہی محبت کے اعتراف کی نشانی رہ گئی ہو۔ آج میرے دل کی دھڑکن تمہاری قید میں ہوگی۔ ایمل کی ہنسی میں شرم، پیار اور اعتماد کھل گیا۔ اور آپ میرے دل کے وہ مریض ہیں جسے زندگی بھر کا علاج صرف مجھ سے ہی ملے گا۔ ہاشر نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اور تم وہ ڈاکٹر ہو جس کی دوا ایک ہونٹوں کا لمس اور علاج صرف محبت ہے، جسے اب میں ہر رات ہر لمحہ تم سے لیتا رہوں گا۔ ایمل کی پلکیں لرزی، دل کی رفتار تیز ہوئی۔ وہ نظریں چرا کر بھی نظریں چراتی نہ بن سکی۔ وہ جان چکی تھی اس کا شوہر، اس کا ہاشر صرف اس کا عاشق نہیں بلکہ وہ مرد ہے جو اسے مکمل جان سے چاہتا ہے۔ وہ لفظوں میں بھی محبت کا لمس بھر دیتا ہے، اور یہ محبت کا لمس اب ان کی زندگی سے کبھی مدھم ہونے والا نہ تھا۔ پھر سب سے خوبصورت اس کہانی کے وہ چار خاص لوگ تھے، باسل، اجر، ریحان اور میرال، جو لان میں ٹہلتے، مسکراتے، ہنستے ہوئے اس شب وصل میں آسمان پر ہوتی آتش بازی جیسے حسین تھے۔ اب سب میں کوئی فاصلہ نہ رہا تھا، ہر کسی نے کافی حد تک مکمل جہاں جو پا لیا تھا۔ اور پھر رملہ نے بھی آخرکار اپنا وعدہ نبھانے کا سوچ ہی لیا۔ جو ڈریس اسے عمار نے دیے تھے، ان میں سے وائٹ والا تو خراب ہو گیا، لیکن اس نے ریڈ والا سنبھال رکھا تھا، اور وہی ریڈ ڈریس ہی شاید ان دو کی زندگی میں اسپیشل ڈریس بننے والا تھا۔ اس نے دھیرے سے وہ ڈریس نکالا، انگلیاں اس نرم کپڑے پر پھسلیں جیسے پرانی یادوں کو چھو رہی ہوں۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں وہ پرانے لمحے جھلملانے لگے جب اس نے عمار کو اپنا کہا تھا، زبردستی، ضد سے، مگر دل سے۔ لیکن آج وہ زبردستی نہیں، محبت سے خود کو اس کا بنانا چاہتی تھی۔ تیاری کے بعد جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو رملہ نہیں تھی، وہ عمار سیال کی مکمل تصویر تھی، محبت، لاڈ، ہچکچاہٹ اور مکمل خود سپردگی کا امتزاج لیے کسی پرستان کی شہزادی۔ وہ دبے پیروں اپنے کمرے سے نکلی اور شوہر جی کے کمرے کا رخ کیا۔ رومز تو دونوں گھروں کی طرح سب کے سجے تھے، یہ کمرہ بھی جہاں وہ اور رملہ ساتھ رہنے والے تھے۔ وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی ہی جب عمار واش روم سے شرٹ لوز کرتا نکلا، بکھرا بے ترتیب ہولیا جیسے اس لڑکی نے انتظار کروا کے مار ڈالا ہو۔ ادھر آ مرگے جان، اتنی دیر لگائی آنے میں، سانسیں بند ہونے لگی تھی میری تیرے انتظار میں۔ وہ لپک کر کسی خونخوار شے کی طرح آیا اور دروازہ لاک کرتے جڑی رملہ کو ہٹاتے اپنے سینے کی طرف کھینچا۔ وہ لڑکی ان بے قراریوں پر دل کیسے تھامے سمجھ نہ آیا، سانسیں، دھڑکنے اور اس کے رونگٹے تک بوکھلا گئے۔ عمار نے جیسے ہی رملہ کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ ایک لمحے کو تھم کر رہ گئی، جیسے وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی ہو، جیسے برسوں کا انتظار اچانک اتنا قریب آ جائے تو دل ماننے سے انکار کر دے۔ اس کے دوپٹے کا پلو عمار کی کلائی میں الجھ گیا تھا، اور وہ دونوں سانسیں روک کر بس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اتنی بلند تھیں کہ کمرے کی خاموشی کو بھی شکست دے رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیسا سکون ہو میرے لیے، اوپر سے یہ سکون بھرا وجود اس سرخ رنگ میں لپٹ کر کیسے مجھے ہرا رہا ہے۔ عمار نے بے بسی سرگوشی کی، پیشانی اس کی کن پٹی سے جوڑ کر آنکھیں موند لی۔ یہ سکون تو ہے رملہ، اور تمہارا یہ رنگ روپ میرا آخری صبر بھی لے گیا۔ یہ سکون تو ہے رملہ، اور تمہارا یہ رنگ روپ میرا آخری صبر بھی لے گیا۔ عمار کی آواز میں ایسی شدت، ایسا ٹھہرا ہوا جنون تھا کہ رملہ کی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ اس نے آہستگی سے سر جھکایا، شرم سے اس کی پلکیں لرزیں، اور پھر اپنے نازک ہاتھوں سے عمار کی شرٹ کے کالر کو چھوا۔
तो आज आपको सुकून दे दूं पूरा मैं। रमला की वो सरगोशी खुद इसके गाल दहका गई। अमार ने इसे खुद से थोड़ा फासले पर करके इसका चेहरा थाम लिया। तिश्ना नजरें इसकी बहकी नजरें थाम चुकी थी। तेरी सांसों और वजूद में लिपटा सुकून चाहिए मुझे दे सकेगी? वो सर झुकाकर उसका माथा यूं चूमने लगा जैसे कोई नजराना, और फिर आहिस्तगी से इसके गालों को अपनी उंगलियों की पोरों से छुआ जिन पर हनूज शर्म का गुलाब खिला था। हमार की उंगलियों की पोरों ने रमला के चेहरे को इस नरमी से छुआ जैसे वो नाजुक लम्स इस लम्हे को हमेशा के लिए महफूज करना चाहते हों। रमला की पलकें लर्जी, इसकी सांस बेतरतीब हुई। वो सर उठाकर अमार को की आंखों में झांक गई जहां जुनून, चाहत, एहतराम और इख्तियार सब कुछ एक साथ उतर आया था। आपसे जितना प्यार कर चुकी हूँ मुझे यकीन है दे पाऊंगी। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद सिर्फ अमार का दिल सुन सका, लेकिन वही काफ़ी था। अमार ने झुककर इसका दुपट्टा इसके कंधों से आहिस्ता से सरकाया, इसके नरम शफाफ गालों पर अपने दहकते लब रखे। रमला की सांस थमी जैसे वक्त थम गया हो। इसकी चूड़ियों की खनक और दिल की धड़कनों की सदा एक साथ फिजा में गूंजने लगी। कमरे में जानलेवा फसूं मचलने लगा। आई लव यू सो मच रमला। अमार ने एक हाथ इसकी कमर के गिर सख्ती से बांधा, दूसरा इसकी उंगलियों में उलझाया और फिर इसे बेड की जानिब ले आया। रमला का दिल एक अनजाने सरूर में डूबता जा रहा था। वो जो हमेशा मोहब्बत को एक जिद और जीत समझती थी, आज इसे मोहब्बत एक सुपुर्दगी, कता एक पनाह लग रही थी। अमार ने इसके लबों पर जुनून भरे लम्स रखे। वक्त जैसे साकित हो गया, हवा जैसे गुनगुनाई और दिल जैसे मुकम्मल हो गया। इस शब वस्ल में रमला और अमार की मोहब्बत ने वो रूप ले लिया जिसे ना कोई लफ्ज़ छू सकता है, ना कोई फासला कम कर सकता है। ये सब मुकम्मल होने की शब थी, और बासिल, माहिल और अजर अब एक दूसरे को यूं देख रहे थे जैसे इन दो को एक दूसरे को देखकर भी अब सुकून मिलता है। मेराल और रुहान, मुस्तफ़ा और आने वाले बच्चे के संग अभी से मुकम्मल थे। ए अरबाब बसीरतुल बेला, ए हुस्ने मुजस्सम दोशीज़ा, रोशनी की मयाद ख़त्म हो रही है। चांद को भी आज ग्रहण लग रहा है और खुर्शीद भी रूठा रूठा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ गलत ज़रूर हुआ है। रोशनी का रूठना लाजमी अमर है। यकीनन लफ्ज़ों का रब्त आजकल तेरे हाथों से मुनकिता है। तेरी उंगलियों से हरफों की सूरत रोशनी कशीद होती थी। जाहिरी बात है चांद की हफ्की समझ में आती है। तारों का मध्यम होना, खुर्शीद की बेपरवाही, सब कुछ तेरी हफ्की की बदौलत है। ए नूर फरोज माइला, मुस्कुराओ मुस्कुराओ ताकि गुलिस्तानों में गुलों पर निखार आए। दश्त के ऐन मरकज में मौजूद कुएं में पानी की मयाद बढ़कर तवील तर हो सके। गर्मी से बिलखते परिंदों को कुछ सुकून मैसर आए। तेरा मुस्कुराना आठवें अजूबे की तश्कील यकीनी बनाएगा। धरती पर नित नए जुल्मों को जिंदगी मिल सकेगी। है मोहब्बतों की अमीन शहजादी, तेरे दिल की पाकीज़गी धरती पर शर्म हया को नमू बख्शती है। तेरे वजूद अत्हर की लाज से अर्ज़ो समावात में अकीदतों का तोड़ दौरा है। तेरी रूह इस धरती की मालूम नहीं पड़ती। सारे ज़माने का एहसास इसमें परवरिश पाता है। वो शायर नहीं था, वो सब बन गया था, पर आज अजर सयाल के लिए इसने शायरी भी कह दी। जो लाज खाए मुस्कुराती उसके गले लगती। अपने अंदर और बाहर की हर खुशी अपने सुकून बासिल माहिल के साथ बांट कर दुगनी पर सुकून हुई। ये सब खुशियाँ वहाँ से आई थीं जहाँ से अच्छे मौसम आया करते हैं, और इनकी उम्र दराज ही होने वाली थी। वलीमे की तकरीब कुछ ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि इसमें सबने मिलकर एक ख़ास फ़ैसला लिया था। फ़ज़ील जो अपनी माफ़ी ले जाकर अपनी तरफ से हाजरा को सुरखरू कर चुके थे, वो भी अपनी जानिब से मुतमईन थी, लेकिन खुदा जानता था एक तरफ सज़ा दी जा रही थी और दूसरी तरफ झेली जा रही थी। लेकिन ये सिलसिला तब ख़त्म हुआ जब इन दो को 2 माह बाद आमने सामने आने पर सब बच्चों ने मजबूर कर दिया। क्या लगता है माफ़ी देना काफ़ी है खाला जान? एमन ने ही सवाल किया, जिस पर हाजरा ने पूरे एतमाद से सर हिलाया। सब लड़कियां और औरतें हाजरा की जानिब ग्रुप में खड़ी थीं और सब मर्द हजरात फजील की तरफ। और क्या माफ़ी पाना अपने महबूब को पाने से ज़्यादा अफजल होता है फजील? इस जानिब मर्द हजरात में खड़े रहमान सयाल ने पूछा, लेकिन फजील बस हाजरा को देखते रहे, कुछ ना बोल सके। हर कोई जैसे दम साधे इन दो की नज़रों का वसल देख रहा था। मैं अब कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती इससे, वो नम आंखें किए सर झुका गईं। दोनों फैमिलीज के सब लोग जैसे हाजरा के साथ मुरझाए। रिश्ता नहीं अहम, साथ अहम है। आप दो उम्र के जिस हिस्से में हैं, यहाँ एक दूसरे का ख्याल रखने वाले की अशद ज़रूरत होती है। मैंने आपकी तमाम उम्र की स्ट्रगल देखी है नानो।
मैं भी चाहता हूँ जैसे एमल मेरे नाज उठाए मेरी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी को भी मोहब्बत का कोई रंग लगे। बेवफाई तो ज़िंदगी तक कर देती है, इंसान क्या चीज़ है। अगर आप अपना दिल बदलें तो फ़ैसला बदलना आसान हो सकता है। वो शख्स आपको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, तभी आपके बजाय आपकी माफ़ी मिलने पर ही खामोश होकर आपकी ज़िंदगी से चला गया। सबकी नज़रें हाशिर पर थी जो हाजरा को कायल कर रहा था, जबकि इन दो की आंखें खनूस दर्द में लिपटी एक दूसरे पर गड़ी थी। मैं माफ़ी के साथ इसे भी चाहता था, पर जो इसकी रज़ा, बस ये तकलीफ़ में ना रहे। वो भी खामोशी तोड़ गए तो जिससे हर फर्द को उम्मीद घिर गई कि अब ये दिल जोड़ने के चांस बढ़ गए हैं। मेरी तकलीफ की इतनी परवाह थी तो माफ़ी के साथ मुझे भी मांगते और चुपचाप ना चले जाते। तुमने फिर से जाकर साबित किया कि मैं कुछ नहीं। वो भी जैसे जब्त करते करते फट गई। फजील के चेहरे पर गहरी अजियत उभरी। वो चंद कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। कोया हर कदम में गुज़श्ता पछतावे का बोझ हो। हर फर्द जैसे दम साधे इन दो को देख रहा था। तुम्हें मांगा था हाजरा, हर दुआ में। तुम्हें मांगने के बाद ही तो छोड़ा था, क्योंकि तुम्हें फिर से जख्मी नहीं देख सकता था। मैंने सोचा शायद तुम मेरे बगैर सुकून पालो। हाजरा की पलकें नम होकर लरज़ गईं। कभी कभी सच बोलने में भी वक्त लगता है और सच सुनने में उम्र गुजर जाती है। और तुम्हें क्या लगा सुकून तुम्हारे जाने में छुपा हुआ है अब भी मेरा? नहीं फजील, तुम मुझे छोड़कर माफ़ी थामे चले गए और मेरे अंदर रहा सहा भी कुछ भी बाकी नहीं बचा। तुम्हारे जाने के बाद मैं दिन भर में बीसों बार खुद को माफ़ करती रही और हर बार दिल में तुम्हें पुकारती रही। फजील की पलकें झपकना भूल गईं। ये इकरार इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिंदा दलील बन गया था। तो फिर एक बार और माफ़ कर दो, लेकिन इस बार मुझे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि साथ जीने के लिए। फजील आहिस्ता से उनके करीब आए। अब उनके हर प्यारे की आंख उम्मीद से भीगी और पूरे एहतराम से हाथ जोड़कर जैसे अपने हर गुनाह की तलाफी मांग रहे हों। हाथ जोड़े, फिर अपना हाथ फैलाया। क्या तुम दोबारा मेरा हाथ थामोगी, बगैर किसी वादे, सिर्फ इतनी यकीन दहानी पर कि मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा? हाजरा ने उसे चंद लम्हे तक खामोशी से उनको देखा। हाजरा ने चंद लम्हे तक खामोशी से उनको देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिल ने फैसला सुनाया, उन्होंने अपना हाथ फजील के हाथ पर रोते हुए रख दिया, जैसे इनके अंदर आज भी वो हाजरा छुपी थी जो फजील के लिए मोहब्बत से भरी थी। उनकी हर खता और बेवफाई के बावजूद पूरे हाल में जैसे सुकून का तूफान छा गया। सबकी आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहटें थी। क्या आपने देखा हाशिर, मोहब्बत कितनी बेआवाज होती है, मगर जब बोलती है ना तो सब खामोश हो जाते हैं। एमल ने चुपके से हाशिर के कान में सरगोशी की। फजील और हाजरा की निगाहें अब नम नहीं थी, बल्कि शिफाफ थी। एक नए साथ के आगाज की शफाफियत छाई हुई थी। और फिर वो लम्हा भी आया जब बासिल ने काजी साहब को स्टेज पर बुलाया और दोनों खानदानों की रजामंदी से इन्हीं खुशियों के दरमियान फजील और हाजरा का निकाह हो गया। वो निकाह जिसमें गलतियों से सीखने, पछतावों को माफ़ी में बदलने और अधूरे रिश्ते को मुकम्मल करने की खूबसूरती थी। सबकी ज़िंदगी इस मुकाम पर मुकम्मल हो गई। फजील और हाजरा भले नॉर्मल कपल ना सही, पर उम्मीद की जा रही थी कि एक दिन लड़ते लड़ते दोबारा अपनी मरी हुई मोहब्बत को जिंदा कर लेंगे। और वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। 7 माह बाद 7 माह गुजर गए। तबरेज़ को 5 साल की सज़ा हुई थी और उसके बाद वो वापस सपनों में लौट आने वाला था। सबकी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हो चुकी थीं। अस्पताल का वेटिंग एरिया खुशियों का काफिला बन चुका था। हर तरफ माहिर और सियाज के चेहरों पर बेताब मुस्कुराहटें, चमकती आंखें और हल्की हल्की दुआएं रक्स कर रही थी। मेराल कुछ खतरे में थी, जिस सबब लगभग सब लोग ही हॉस्पिटल आ गए थे। अजर अपने गोल से चेहरे पर हाथ फेरती अपनी 8वें महीने की थकन के बावजूद सबसे ज्यादा मुतहरक थी। रमला हल्की हल्की मुस्कुराहट लिए एक हाथ अपने पेट पर रखे एमल के साथ कुर्सी पर बैठी होले होले कुछ बातें कर रही थी। एमल ने स्याह और सुर्ख रंग का लूज सा ड्रेस पहना हुआ था और उसका निखरा चेहरा मां बनने की खबर की चमक से जगमगा उठा था, यानी उसे अभी अभी ये शर्फ मिला था। अलबत्ता रमला और अजर लगभग साथ साथ ही थी। हेरा और बारिश अभी बस एक दूसरे को जीने में बिजी थे। बासिल, हाशिर और मार तीनों एक ही बेंच पर बैठे, कभी घड़ी देखते कभी हंसते। दरमियान में बैठा 3.5 साल का मुस्तफा अपने ही अंदाज में चहक रहा था। बाबा, मुझे पता है मेरी सिस्टर गोलगप्पे जैसी होगी ना। और हाँ, जो बार बार वार्ड के दरवाजे की तरफ देख रहा था, बेटे की बात पर हंस दिया। बिल्कुल मुस्तफा गोलगप्पे जैसी प्यारी सी। सभी हंसे थे। और वो मीली होगी, बस मीली, ना किसी की ना मैक्स की, बस मीली। मैं उसके बाल में कंघी करूंगा, मैं उसको चीचू की कहानी सुनाऊंगा, मैं उसको अपने छोटे वाले जूस वाले स्ट्रॉ से पानी पिलाऊंगा। मुस्तफा के चहकारों पर सब बेसाहता हंसने लगे।
اسی لمحے اندر سے ایک نرس نکلی، چہرے پر دھیمی مگر گہری مسکراہٹ۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، ماں اور بچی دونوں بالکل ٹھیک ہے۔ پورا ویٹنگ ایریا جیسے پل بھر کو خاموش ہوا اور پھر کہکہوں اور تالیاں گونج گئیں ارحان کا چہرہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوا، پھر اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا، جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہو، شکر کا، محبت کا، مکمل ہونے کا۔ باسل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، امان نے اس کی پشت تھپکائی، حاشر بھی بھیج گیا۔ مبارک ہو بابا جانی، پوری فیملی کی جان آ گئی اب۔ میرال کی امی اور ہیرا بھی آگے بڑھی اور سب نرس سے ضد کرنے لگے کہ ایک بار چہرہ دکھاتے ہیں۔ نرس نے نرمی سے چھوٹی سی گلابی چادر میں لپٹی بند مٹھیوں والی گلابی رخساروں والی نازک سی شہزادی سب کے سامنے لا کر رکھ دی۔ مصطفیٰ تو جس سے بھول ہی گیا کہ میکس بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ممی یہ میلی ہے نا، میری سسٹر۔ مصطفیٰ نے جھک کر بچی کے ماتھے کو چوما اور فوراً اعلان کیا، اب سے میکس چھوٹا ہو گیا، میں بڑا بھائی ہو گیا۔ سب کا ہنسی سے برا حال تھا۔ میرال کمزور سی حالت میں بیڈ پر لیٹی اور ارحان نے ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کا اس سکھ دینے پر ماتھا چوما، اس کی آنکھوں میں وہی نرمی، وہی محبت تھی جو ایک شوہر کی آنکھوں سے برس سکتی ہے جب وہ ماں بننے والی اپنی محبوبہ کو دیکھتا ہے۔ تم نے ہمیں سب کچھ دے دیا میرال، اب میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ میرال نے آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، آپ نے مجھے سب کچھ دے دیا میرال، اب میں اور کچھ نہیں مانگتا۔ میرال نے دھیرے سے سرور بھرے انداز میں آنکھیں بند کی۔ اجر، ایمل اور رملہ تینوں مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ لگتا ہے اب ہماری باری بھی قریب آ رہی ہے۔ ایمل نے سرگوشیانہ اعلان کیا، بس یہ 2 مہینے اور نکلیں تو پھر انشاءاللہ 2 اور چھوٹے وجود پوری سیال حویلی اور ماہل پیلس کو الٹ پلٹ کر دیں گے، اور پھر تیسرا بھی آ جائے گا۔ رملہ بھی ہنسی، پہلے مصطفیٰ کو ہی بہن سے سنبھالنا پڑے گا۔ اجر نے شوخی سے کہا، مصطفیٰ نے سنا تو اپنی کمر سیدھی کی، میں سب سنبھال لوں گا، سب بہن، ممی، بابا، جوس، ٹافی، بس مجھے چاکلیٹ دینی ہوگی روز۔ پھر وہ نیچے دوڑ گیا بچی کے پاس اور اپنی چھوٹی سی ہتھیلی اس کے ہاتھ کے پاس رکھ دی۔ میں بڑا بھائی ہوں، مجھے تنگ مت کرنا، اوکے؟ ننھی بچی نے جیسے آہستہ سے اپنی مٹھی کھولی اور سب نے جیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر دیا، جبکہ سب ہیرو اپنی اپنی بھرے بھرے وجود والی حسینہ کو پیار سے دیکھتے اور حسین لگے کہ منظر ظاہر نصیب کیا اٹھے۔ اور ہیرا بارس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سب سے لاڈلا کپل، جس کے ابھی نہ جانے کب تک مزید لاڈ چلتے، کچھ کہنا مشکل تھا، جبکہ ان سب کی زندگیوں میں انتظار کیسے بھی ہوں اب بہت دلکش اور بہت حسین ہو چکے تھے۔ دی اینڈ۔ فائنلی ایک خوبصورت اینڈ کے ساتھ آتشم کو ختم کرتی ہوں میں۔ تو کیسا لگا آپ کو اینڈ؟ آج کی لاسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ میں نے بہت کوشش کی ہے ہر چیز کو سنبھالنے کی، ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی۔ میں کتنی کامیاب ہوئی ہوں یہ آپ کے لمبے لمبے تبصرے پڑھ کر مجھے پتہ چلے گا۔ اگر یہ ہے کہ آپ کو کیسا لگا، کچھ کمی رہ گئی ہے تو ضرور بتا سکتے ہیں آپ، لیکن میں نے تو اپنی بہت کوشش کی ہے، بہت محنت کی ہے اس اینڈنگ پر۔ یہ اینڈنگ بہت مشکل تھی، بہت، او مائی گاڈ۔ تو اب مجھے صلہ دیجیے گا، اس ایپیسوڈ پہ لمبے لمبے تبصرے کیجیے گا۔ بہت پیارا اینڈ ہوا ہے، میرے نزدیک تو بہت پیارا ہوا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ آپ کے کمنٹس پڑھ کے پتہ چلے گا۔ تو جلدی سے اپنے کمنٹ کو ڈراپ کر دیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ تو اب ہم ملتے ہیں جانان کی پہلی قسط میں بہت جلد، 3-4 دن میں مل جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو نہیں بھولنا، نہ مجھے بھولنا ہے۔ میں جلدی آ رہی ہوں جانان لے کر۔ بائے بائے۔